منتیں پوری ہوئیں۔ از قلم ام عباس۔ ماضی کے کواڑوں سے آتی نفرت و بدگمانی کے دھول لیے تند و تیز ہوا کے جھونکے جو صرف دل ہی نہیں جھلساتے بلکہ روح کو بھی گھائل کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں وہ دھندلاہٹ لاتے ہیں کہ حقیقت سامنے ہو کر بھی آشکار نہیں ہو پاتی، لیکن محبت کی ٹھنڈی پھوار ہر درد کا درد ماں بن جاتی ہے، دل کے زخم بھر جاتے ہیں، روح پھر سے سیراب ہونے لگتی ہے اور آنکھیں رخ یار کے دیدار سے جلملا اٹھتی ہیں۔ محبت ایک نعمت ہے، اسے ہاتھ سے کبھی بھی مت جانے دیجیے گا۔ ہر روپ میں محبتیں بانٹی، یہ کہیں گناہ بڑھ کر آپ کے پاس واپس آئیں گی، ایک نہ ایک دن ضرور آئیں گی۔ چاچو، آواز پر منصور حیات نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں کل دروازے کے فریم میں وہ ایستادہ تھا۔ ان کے خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ آؤ یار، تم تو ادھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ خوش دلی سے مسکراتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آہستہ قدم لیتا وہ ان تک آیا۔ السلام علیکم۔ ان کا پاس بیٹھتا مؤدب انداز میں سلامتی بھیجی تو ہمیشہ کی طرح منصور صاحب نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے بیٹے کو میری یاد کیسی آ گئی؟ لطیف سا طنز اس کی اتنی دنوں کی غیر حاضری پر کرتے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں یاد ہی رکھتا ہوں، البتہ آپ مجھے بھول گئے ہیں، تبھی تو اپنے بیمار ہونے کا بھی بتایا نہیں۔ چہرے پر فکرمندی کے ساتھ خفگی کے تاثرات سجائے وہ شکوہ کرتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بیٹا، اب اس عمر میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، تم لوگ ویسے ہی بال کی کھال کھینچنے لگتے ہو۔ لہجے میں بشاشت کا عنصر پیدا کرتے وہ اس کا وجیح چہرہ نظروں کے حصار میں لیے نرمی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتے تھے انہیں تیمور حیات کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن چاچو، یہ تو غلط بات ہے، ابھی بھی آپ کے آفس کال کی تو پتہ چلا آپ کی طبیعت کا، ورنہ آپ نے تو مجھے یقیناً بتانا ہی نہیں تھا۔ وہ مسلسل ان کے موبائل پر کال کرتا رہا تھا جو کہ آف تھا۔ بالآخر اسے آفس نمبر پر کال کرنی پڑی، جہاں سے پتہ چلا کہ ان کا بی پی شوٹ کرنے کے باعث ہسپتال لے کے جایا گیا ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سامنے بستر پر دراز شخص صرف اس کے چاچا نہیں تھے، اس کے اکلوتے دوست اور غم خوار تھے، یا پھر شاید اس کے سب کچھ تھے۔ قسمت نے اس کے کاسہ میں محض یہی ایک رشتہ ڈالا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ مت ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان بیٹا، اسی لیے نہیں بتایا تھا تمہیں۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ محبت سے اسے ٹوک گئے، جو بلیک ڈریس پینٹ پر گرے شرٹ اور ہم رنگ ٹائی پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں اور خوبصورت گھری چمکتی آنکھوں میں تشویش لیے انہیں اتنا پیارا لگا کہ وہ بے ساختہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گئے، مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب میری چھوڑو، میں تو تمہیں دیکھتے ہی بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔ اپنی سناؤ، کہاں مصروف ہوتے ہو آج کل کے چاچو سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اس کا خود پر سے دھیان ہٹانے کو موضوع بدلتے وہ مصنوعی ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس چاچو، ان دنوں کام کا لوڈ تھوڑا زیادہ ہے اور پھر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں آنے جانے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہوئے وہ ان سے نگاہیں چرا گئے تھے۔ وہ سر ہلا گئے، جانتے تھے اس کے یہاں آنے سے گریز کی وجہ اس کی ذاتی مصروفیت نہیں کچھ اور ہی ہے، مگر پھر بھی جیسے دونوں ایک دوسرے کا بھرم رکھ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ کیا پیو گے؟ میں ہانیہ سے کہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھنے گئی ہے۔ ہانیہ بیٹا، اسے کہتے ہوئے انہوں نے اسے کے ساتھ ہی اس قدر اونچی آواز میں ہانیہ کو پکارا تھا، شاہزر کے دل کی دھڑکنیں اس نام سے منتشر ہوئیں۔ نہیں چاچو، کسی چیز کی طلب نہیں ہے اس وقت، ابھی کچھ دیر پہلے ہی چائے پی کر آیا ہوں۔ ان کو منع کرتا وہ عذر تلاش کر گیا، لیکن ایسے کیسے؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر پھر اس کی ملتجی آنکھوں کو دیکھ کر چپ کر گئے۔ پھر کتنی دیر وہ ان کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کی تو کبھی حالات حاضرہ کی ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، اور اس سے باتوں میں مشغول منصور حیات کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک ان کی حالت کس قدر غیر ہوئی تھی۔ اس کی آمد اور کمپنی ہمیشہ ہی اس پر خوشگوار اثر ڈالتی تھی۔ ٹھیک ہے چاچو، اجازت دیں، اب میں چلتا ہوں۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائے وہ جانے کا قصد کرنے لگا تو وہ اسے ٹوک گئے۔ 6:30 بج رہے ہیں بیٹا، رات کا کھانا کھا کر ہی جانا آپ۔ اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے اصرار کر رہے تھے۔ نہیں چاچو، وہ تو اب گھر جا کر ہی دیر سے کھاؤں گا، ویسے بھی ابھی کافی ٹائم پڑا ہے اور مجھے ایک ضروری کام بھی ہے، تو پھر کبھی صحیح۔ معذرت خواہ انداز اپناتے وہ انہیں ٹال گیا تھا۔ منصور حیات نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت دی، وہیں بیٹھے ہوئے وہ ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ مسکرا کر کہتا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں کرتے وہ اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس بھرتے دوبارہ سے آنکھیں موند گئے تھے۔ ہانیہ کچن میں داخل ہوئی تو طاہرہ حیات کو غصے سے کچھ بڑبڑاتے پایا، جو زور زور سے برتن سنک میں پٹکنے کے سے انداز میں دھو رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ان کے بگڑے تیور دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی، کیا ہوا امی، کیوں اس قدر غصے میں ہے؟ ان کے پاس آتی ہاتھ سے فرائی پین لیتے وہ خود دھونے لگی تو طاہرہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی۔
غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں، اور کر بھی کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے ابو کو تو ویسے بھی میرا خون جلانے میں مزہ آتا ہے، تبھی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے یہاں آنے سے روکتے نہیں ہیں۔ ارے میں پوچھتی ہوں آتا کیا ہے وہ یہاں لینے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس ناگن کی اولاد سے ہماری۔ غم و غصے کی شدت سے پاگل ہوتی وہ دھیمی مگر چنگاڑتی آواز میں بول رہی تھی، اور ہانیہ کو ایک لمحہ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ برتن وہیں چھوڑتے ہاتھ کپڑے سے خشک کرتی وہ ان کی جانب مڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ابو کی طبیعت خراب تھی، ملنے چلے آئے ہوں گے، آپ کیوں غصہ ہو کر اپنی حالت خراب کر رہی ہیں؟ ان کے شانے پر بازو دراز کرتی وہ لجاجت سے کہتی، انہیں شانت کرنے لگی تو اسے گھور کر دیکھتے انہوں نے اپنے شانے پر دھرا اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہانیہ مت کیا کرو اپنے باپ کی طرح اس کی طرف داریاں، زہر لگتی ہیں تم دونوں کی، اس کے لیے یہ ہمدردیاں مجھے۔ اس کے ماں باپ نے کیا کم اس خاندان کی عزت کو چاند لگائے ہیں جن کی یاد تازہ کرنے وہ یہاں آدم رکھتا ہے؟ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، گہرے سانس ان کی غیر ہوتی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ ہانیہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ سوری امی، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کی سائڈ لینے کی؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ان کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر وہ سرعت سے کہتی، انہیں دونوں شانوں سے تھامتی، کچن میں موجود اسٹول پر بٹھاتی، خود فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتی، گلاس میں اڈیلا اور ان کی جانب بڑھایا جن کے چہرے پر سخت نفرت اور بیزاری کے تاثرات سجے تھے۔ آپ پلیز یہ پانی پی لیں، ملتجی لہجے میں درخواست کی تو اس کو ایک نظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے ہونٹوں سے لگایا۔ ہانیہ ان کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں ملال کا شکار ہوئی۔ ہانیہ اور منصور حیات کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کے دل میں پنپتی شاہزر تیمور حیات کے لیے نفرت ختم نہ ہو سکی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہے گی، اور باہر لاؤنج سے گزرتے شاہزر حیات کے قدم ان کی کاٹدار آوازیں بے ساختہ رکے تھے، اور پھر ان دونوں کے مابین ہوئی گفتگو حرف بحرف اس کی سماعت میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اڈیلنے ہوئی تھی۔ طاہرہ حیات کے خود کے لیے نفرت کو بخوبی محسوس کرتے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے قدم میں غیر محسوس انداز میں بوجھل پن در آیا تھا۔ لفظوں کی مار اور لہجوں کا قہر سہتے اس نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، مگر پھر بھی ہر بار دل کی تکلیف دو چند ہو جایا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے گزرتے اسے سائیڈ میرر میں دکھائی دیے چہرے پر ہانیہ کا گمان ہوا تھا۔ پاؤں خود بخود ہی بریک پر جا پڑا، ذرا غور کیا تو گمان حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ بلا شبہ وہی تھی، لائم گرین قمیض، وائٹ شلوار اور سر پر ٹکا ہوا وائٹ دوپٹہ۔ ایک ہاتھ میں جنرل تھا جبکہ دوسرا ہاتھ کندھے پر لٹکی بیگ کی اسٹرپ پر رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتی وہ پلٹنے لگی تھی جب اس نے گاڑی ریورس کی تھی اور اس کے پاس روکی۔ ہانیہ! شیشہ نیچے کیے وہ زور دار آواز میں پکارا تھا۔ وہ حیران سی اپنے نام کی پکار پر پلٹی، سامنے شاہزر کو دیکھ کر حیرت سے دوچار ہوئی۔ السلام علیکم۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ آپ گاڑی کا ویٹ کر رہی ہیں؟ آواز میں غیر محسوس انداز میں خوشگواریت در آئی تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ دل میں جیسے بہار کی آمد ہوئی۔ جی وہ وجدان آ رہا ہے لینے، اسی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ابھی کال کی تو نمبر نہیں لگ رہا، سوچا باہر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے آ گیا ہو۔ یوں بیچ روڈ پر یونی گیٹ کے سامنے اسے بات کرنا آکورڈ لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ آپ ایسا کریں اسے ایک اور بار کال کریں، ورنہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، صلاح دی گئی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی، اسے یوں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بیگ میں سے سیل فون تلاشا۔ ہانیہ اندر آ جائیں، ایسا اچھا نہیں لگ رہا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہزر کو ناگوار گزر رہا تھا، اس کی طرف فرنٹ ڈور اوپن کرتے وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ ہانیہ کو عجیب لگا مگر ناچار وہ کچھ تذبذب کے بعد بیٹھ گئی۔ نمبر ناٹ ریچ ایبل آ رہا تھا، دھیمی سی آواز میں کہتی وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ وجدان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، اور اگر اس کے ساتھ جاتی تو طاہرہ حیات نے کہرام مچا دینا تھا۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ موبائل اسکرین کو دیکھتی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی جب اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا تو جو موبائل اب کان سے لگا کر بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ دوسری طرف منصور حیات تھے۔ ہانیہ کو یکگونا اطمینانیت کا احساس ہوا۔ چاچو میں ہانیہ کو یونی کے آگے سے گزر رہا تھا، وہ وجدان کا ویٹ کر رہی تھی مگر وہ ابھی آیا نہیں ہے اور نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ بڑے مؤدب انداز میں وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی آواز کے زیر اثر کو پہلی بار محسوس کر پائی تھی۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت محصور کن تھی، اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بات سن کر موبائل کان سے ہٹاتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چاچو سے بات کر لی ہے؟ آپ تو ڈراپ کر سکتا ہوں نا آپ کو؟ اس کا لب و لہجہ سادگی لیے ہوئے تھا مگر پھر بھی ہانیہ کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑا تھا تو وہ اس کے دل کی کیفیت کا راز پا گیا تھا۔ اف اللہ تعالیٰ، کیا سوچ رہے ہوں گے یہ میرے بارے میں کہ میں ان پر اتنا سا اعتبار بھی نہیں کرتی۔ اس کا نرم دل پل بھر میں موم ہوا تھا۔ سر اس بات میں ہلایا، وہ اشارہ ملتے ہی گاڑی آگے بڑھا گیا تھا جبکہ یکدم ہانیہ کی گود میں رکھا موبائل بجو تھا۔ وجدان کہہ کر اس نے کال اٹھائی تھی۔ شاہزر کا چمکتا چہرہ ایک دم سے تاریک ہوا۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے؟
جلجلاہٹ سے بولی تو شاہزر کی سماعتیں اسی آواز میں کہیں بھٹک گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں، شاہزر ڈراپ کر دیں گے مجھے۔ آخر تک آتی اس کی آواز نہایت دھیمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا اسے مسرور کر گیا۔ وہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ موبائل گود میں رکھ کے وہ بنا اس کی طرف دیکھے اسے مخاطب کیے بولی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی رونق بحال ہوئی۔ خوشی سے نہال دل کے ساتھ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آپ کی ایگزامز ختم ہو گئے؟ کچھ دیر تک کی خاموشی گونجتی رہی، پھر اس نے ہی بات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ جی آج لاسٹ پریکٹیکل تھا، کہتی وہ باہر دوڑتے درختوں پر نگاہیں جما گئی تھی۔ سر ہلا کر وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ باقی کا پورا رستہ خاموشی کے نظر ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان بھلا ایسے مراسم تھے بھی کہ کب کے بات چیت کی کوئی سیبل نکل پاتی۔ وہ دریا کے دو کنارے جیسے تھے، ایک دوسرے سے دور کٹے ہوئے، دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے ہانیہ منصور حیات اس کے دل پر قابض بن بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اس کا نصیب نہیں بن سکتی۔ وہ تو دانستہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا، مگر اسے یوں کھڑا دیکھ کر خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ دل اس کی اتنی سی ہمسفری پر بھی جی اٹھا تھا۔ منصور آپا کتنی دفعہ کال کر چکی ہیں آپ، پلیز اب فیصلہ کر ہی لیں انہیں کب بلانا ہے۔ چائے کا کپ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز اپناتے کہہ رہی تھیں۔ ارے بیگم آپ کی آپا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی کون سی بات ہے، جب چاہیں آئیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے انہوں نے تو جیسے نہ سمجھی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ طاہرہ نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنا کپ وہ سامنے میز پہ رکھ چکی تھی۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، اچھے سے جانتے ہیں آپا کس سلسلے میں آنا چاہتی ہیں، پھر بھی انجان بن رہے ہیں۔ اسی مہینے ابرار آ رہا ہے امریکہ سے، وہ بھی صرف 15 دن کے لیے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں آپا کا کیا مطالبہ ہے۔ خفا ہوتی وہ بولیں تو اب کی بار منصور بھی ایک بار سنجیدہ ہوئے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہاری آپا کو، بے اختیار وہ کہہ اٹھے تھے۔ بیٹی تو ہر باپ کے دل کے قریب ہوتی ہے، اور ہانیہ میں تو ویسی بھی ان کی جان بستی تھی۔ اس کے دور جانے کی سوچ ہی وہ دل بےکل کر دیتی تھی۔ جلدی کہاں ہے منصور، ماشاءاللہ منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ہانیہ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اور ابرار وہ بھی کون سا روز روز پاکستان آتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں وہ انہیں سمجھا رہی تھیں۔ جانتی تھی بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے، مگر کبھی نہ کبھی کرنی تو تھی۔ لیکن اتنی جلدی کیسے ہوگا سب، انہیں نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سب ہو جائے گا، آپ بس بسم اللہ کریں۔ ان کی نیم رضامندی پر انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ منصور کچھ نہ بولے، چائے کا سپ لیتے سوچ میں ڈوبے رہے تھے۔ تو پھر میں کل آپا کو آنے کا بول دوں؟ ان کے استفار پر وہ چونک سے گئے، پھر گہرا سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ طاہرہ حیات مسرور سی اپنی چائے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ اپنے آفس سے کیبن میں بیٹھا کام میں بری طرح غرق تھا جب موبائل کی بیپ بجی۔ بے دھیانی میں سیل اٹھایا، نظر جو ہی اسکرین پر جگمگاتے نام پر پڑی تو چہرے پہ ایک مہربان سا تبسم امڑ آیا تھا۔ کال ریسیو کرتے بڑے ریلیکس انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے سلامتی بھیجی۔ دوسری طرف منصور حیات تھے۔ ہاں بھائی برخودار، کہاں غائب ہو آج کل؟ سلام کا جواب دیتے وہ اپنے ازلی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے تھے۔ شاہزر کے بجی چہرے پر مسکراہٹ نے مستقل پراؤ ڈالا ہوا تھا۔ ان کے اس گلے میں بھی اپنائیت کی مہک تھی۔ چاچو یار، بتایا تو تھا آپ کو، ان دنوں مصروفیت زیادہ ہے۔ دوستانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ وہ اس کے واحد دوست تھے۔ بس یار بہت ہو گیا تمہاری مصروفیت کا بہانہ، اب تو تمہیں ٹائم نکالنا ہی پڑے گا، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہے تھے۔ شاہزر کرسی جھلاتا محفوظ ہوا۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ان سے بات کرتے اعصاب کا تناؤ رفع ہوا۔ ہانیہ کی شادی طے ہو گئی ہے، ٹھیک 10 دن بعد کی تاریخ رکھی ہے، وہ خوشی سے کہہ رہے تھے، اور ان کی بات سن کر اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ یکدم وہ سیدھا ہوا تھا، جس چہرے پر کچھ قبل ایک خوبصورت سی مسکان تھی، وہاں اب صرف قرب کی کیفیت رقم تھی۔ منصور حیات اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعت سننے سے انکاری تھی۔ آنکھوں کی جلن میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتے وہ فون کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا تھا۔ ذہن بری طرح منتشر ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ جملہ کہنے کے لیے اس نے کہاں سے ہمت مجتمع کی ہے۔ اب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، خبردار جو انکار کیا تو۔ اس کی حالت سے بے خبر وہ حق جتاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ بمشکل آواز کا توازن بحال رکھا تھا، اور پھر الوداعی کلمات کہتے جیسے ہی فون بند ہوا وہ ڈھہ جانے کے سے انداز میں پیچھے ٹیک لگا گیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اتر آئی تھی۔ شاہزر حیات، اتنے حیران کیوں ہو؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، وہ تمہاری تو کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی، بھلے تم سونے کی ہی بن کر کیوں نہ آ جاتے۔ اس کے قابل پھر بھی نہ جانے جاتے، اور مان لو جو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، اس کے کھو جانے کا کیا غم۔ انتہائی اذیت سے وہ تصور میں خود سے ہی مخاطب اپنی ہی ذات کا تمسخر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بائیں آنکھ سے ایک آنسو لکیر بنتا اسی کنپٹی میں کہیں معدوم ہو گیا۔ اندر کوئی دل کی بستی بسنے سے پہلے ہی اجڑ جانے پر نوح کنا تھی۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ آج اس کی مہندی تھی، جس کا سارا انتظام کر کے بڑے سے لون میں ہی کیا تھا۔ حیات ولا میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، حسن کی بہار اتری ہوئی تھی، تو خوشنما کہکوں سے ایک مدت کے بعد اس گھر کے در و دیوار آشنا ہوئے تھے۔ پورا خاندان اکٹھا تھا،
ایک ہی چھت تلے لندن سے ان کے بڑے تایا غفور حیات بما فیملی کے عام موجود تھے، تو کراچی میں مقیم ان کی اکلوتی پھپھو بھی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ لون کی ساری ارینجمنٹس کی ذمہ داری شاذر اور وجدان کو سونپی گئی تھی، جسے ان دونوں نے بخوبی نبھایا تھا۔ برقی کمکموں اور تازے گیندے اور موتیوں کے پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول کو دلکش اور معطر کر دیا تھا۔ شاذر کام میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ منصور حیات نے اپنی عادت سے زیادہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جسے وہ بوجھل ہوئی کیفیت کے باوجود احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ وقت نے اسے اپنا زخم دل چھپانا اور اس پر متضاد مسکرانا بھی سکھا دیا تھا، اور اب تو کبھی کبھی اسے خود بھی حیرت ہوتی تھی کس درجہ کمال سے اس کے تاثرات اور ساکنات اس کی دلی کیفیت و احساسات کی نفی کر رہے تھے۔ وہ فریب گر بن چکا تھا، دوسروں کے ساتھ ساتھ شاید خود کو بھی دھوکہ دینا سیکھ گیا تھا۔ ابھی وہ بازار سے واپس آیا تھا۔ ہانیہ کے لیے فریش پھولوں کے گجرے اور دیگر پھولوں کے زیورات لانا وجدان کے سپرد تھا، مگر عین وقت پر وہ اسے بول خود تیار ہونے چلا گیا تھا۔ گاڑی سے اترا تو پورچ میں ہی غفور حیات کسی سے کال پر مصروف گفتگو تھے۔ ان کی بیوی بچے پہلے ہی آ گئے تھے، جبکہ وہ آج کچھ کاروباری مصروفیات کے باعث تاخیر سے پہنچے تھے۔ انہیں دیکھ وہ بھی وہیں کچھ فاصلے پر رک گیا۔ غفور حیات نے ایک سرسری سی نگاہ اس کی جانب کی تھی، پھر اسے یوں ہی نظر انداز کیے فون پر مگن رہے۔ آنکھوں میں نہ تو کوئی اپنائیت جاگی اور نہ ہی چہرے پر شفیق تاثر ابھرا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ فون بند کر چکے تھے۔ السلام علیکم۔ انہیں فرصت ملی دیکھ کر وہ شائستگی سے بولا تو انہوں نے سپاٹ سی نظریں اس پر ڈالی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ روکی سی آواز اور بے تاثر سا لہجہ جس کا وہ عادی ہو چلا تھا۔ نہ تو اس سے ہاتھ ملایا تھا اور نہ ہی گلے لگایا تھا۔ شاذر کا دل چھناکے سے ٹوٹا تھا، مگر بنا آواز ٹوٹے دل کی صدا سننے کو دل سے دل کا رابطہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جو یہاں مکفوت تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سفر بخیر گزرا؟ مؤدب سا کہتا وہ تیمور حیات کی پرچھائی لگتا تھا، مگر پھر بھی حیات ولا کے مکین اس کے لیے دل کو شادہ نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، اور سفر بھی ٹھیک تھا؟ اس پر سے نظریں ہٹائے کہہ کر اب وہ اس کے پاس سے گزرتے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، جب اندرونی دروازے کے فریم میں کھڑے منصور حیات کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس اور چہرے پر ان کے رویے کے بدولت تکلیف کے آثار تھے۔ وہ سب جان کر بھی سر جھٹکتے اندر بڑھ گئے۔ منصور حیات نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اسے زمانے کی سرد و گرم سے بچانے میں تو کامیاب رہے تھے، مگر اپنوں کی بے حسی اور سرد مہری کی سلگتی آگ میں جھلسنے سے نہیں بچا پائے تھے، جس کا انہیں تاعمر قلق رہنے والا تھا۔ وہ اسے ہوئی تکلیف سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ وہی وہ اس کے وجیح چہرے پر دیکھنے کے روادار نہیں تھے، تبھی خود کو نارمل کرتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ پیچھے سے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا تھا، اور جب پلٹا تو چہرے پر سے دکھ و تکلیف کا شعبہ تک نہ تھا۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان جلوہ گر تھی۔ وہ محض اپنے خوبرو بھتیجے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ شاذر حیات ہی کیا جو اپنے غموں کا اشتہار لگاتا پھرے، اپنی اذیتوں میں کسی اور کو شراکت دار کرے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا، تمہاری ماں کی دی ہوئی قربانی کی لاج بھی نہیں رکھ پایا شاذر، نہ ہی تمہارے باپ کا مان رکھ سکا جو جاتے ہوئے تمہیں میرے سپرد کر گیا تھا۔ ان کی آواز میں رقت طاری تھی، اس کا مسکراتا چہرہ انہیں دوہری تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ ان کی بات پر اس کے لب سکڑے تھے، سر نفی میں ہلاتے وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگا۔ ایسے مت کہیں چچو، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، آپ میرا سب سے مضبوط سہارا ہیں، یوں کہہ کر مجھے شرمندہ تو مت کریں پلیز چاچو۔ ان کے کندھے پر منہ رکھے وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ منصور حیات کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر ان کا غم غلط کرنے کو ان کی دھاڑس باندھ رہا تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ آج اس کے ماں باپ ہوتے تو ایسی اولاد پر فخر کرتے۔ متلاشی نظروں سے اس نے کسی کو ڈھونڈنا چاہا تھا جو ہانیہ تک اس کا سامان پہنچا دیتا، مگر لیونگ ایریا تو سنسان پڑا تھا، سب باہر لان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تیز گانوں کی آواز نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ثانیہ پلیز ہانیہ کو دے دیں گی؟ ثانیہ پھپھو کی چھوٹی بیٹی آتی دکھائی دی تو وہ بول اٹھا۔ وہ بس لمحے بھر کو رکی تھی اس کے پاس۔ میرے خود کے جھمکے نہیں مل رہے، آپ خود دے آئیں۔ وہ شاید پہلے ہی بگڑے موڈ میں تھی، ناک چڑھا کر کہتی آگے بڑھ گئی تو وہ جذبس ہوتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں میچی شاذر حیات، بس اس کے روم تک جانا ہے، اسے گجرے دینے ہیں اور غلطی سے بھی اس کی طرف نگاہ کیے بنا واپس آ جانا ہے۔ وہ سر ہلاتا خود کو پٹی پڑھا رہا تھا، دل ابھی سے بے ایمانی پر اتر رہا تھا، دھڑکنیں منتشر ہوتی چلی جا رہی تھیں اور ان کی آواز اسے خود اپنے کانوں میں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا تھا، مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ مجبوراً اسے ہی اندر جانا پڑا اور یہیں وہ غلطی کر بیٹھا۔ کچھ دیر پہلے خود کو دیا گیا گیان وہ خود ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ سامنے بیڈ پر نظر پڑی تو وہ پھر پلٹنا بھول گئی۔ سبز گھاگھرے پر ٹیپنگ بلاؤز اور سبز ہی گوٹے کی کناری سے سجا دوپٹہ سر پر لیے وہ ہلکا سا میک اپ کیے آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی کے نقش و نگار ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔
گاؤں تک سے ٹیک لگائے وہ آرام دہ سی حالت میں بیٹھی شاید مہندی سوکھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سرات سے سیدھی ہوئی۔ اس کی آمد اس کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ آنکھوں میں حیرت امٹ سی آئی تھی۔ جلد ہی اپنی حیرت پہ قابو پاتے اس نے اس کی طرف ایک بے ریا سی مسکراہٹ لیے دیکھا۔ اسے یوں ہی مہوسا خود کو دیکھتا پا کر وہ نروس ہوئی تھی، تبھی نظر چڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہزاد جیسے ہی ہوش میں آیا تھا، ضدی بچے کی طرح مچلتے دل کو سرزنش کی خود کی اس بے اختیاری پر ملامت نے آن لیا۔ پہلے بھی تو کتنی بار اسے سامنا ہوا تھا، مگر بھولے سے بھی کبھی اس نے اپنا راز دل اس پر عیاں نہ ہونے دیا تھا۔ تو پھر آج جب وہ کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں سجائے بیٹھی تھی تو کیوں کر اپنا بھرم کھوتا، اس پریوش کے سحر انگیز سراپے سے نظر چڑھاتا، وہ اپنا چہرہ بے تاثر بناتا سامنے دیوار پر نظر جما گیا۔ یہ آپ کے گزرے دن آیا تھا، ہاتھ آگے کرتا وہ بڑی مشکل سے مستحکم آواز میں کہہ پایا تھا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو۔ آپ ہی سے یہیں رکھ دے، لجاجت بھری آواز میں آہستہ سے کہتی وہ آنکھوں سے بیڈ کی پائنتی کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا وہ چلتا ہوا آیا تھا اور پھر شاپ پر وہیں رکھ کر سرات سے پلٹا۔ اس بار اس پر نگاہ کرنے کی غلطی نہیں ڈالی تھی۔ دروازے کے پاس جا کر وہ رکا اور بنا پلٹے وہ بولا، ہانیہ، اور وہ جو اسے جاتا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ تھی بمشکل اس کی مدھم آواز سن پائی تھی۔ زندگی کا یہ نیا سفر آپ کو بہت مبارک ہو، میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ بھاری ہوئی گمبھیر آواز میں کہتا وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا اور وہ بند ہوئے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے باہر لون میں لا کر تازہ پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھایا گیا تھا۔ سبھی کزنس اس کے گرد جھمکٹا سا بنائے ہوئے تھے۔ کمکموں اور ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا اور سب کے درمیان وہ شرمائی سی چاند چہرہ لیے بیٹھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ دور سے اسے دیکھ کر وہ نظر چرا رہا تھا، پر دل تھا کہ آج کوئی بھی دلیل، کوئی بھی اخلاق کی درس سننے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی بڑوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ طاہرہ حیات کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کو جدا نہ ہوتی تھی۔ وہ الگ بات کہ بیٹی کی جدائی کا سوچ کر ان آنکھیں بھیگ بھیگ جاتی تھیں۔ وہاں ہر فرد مگن سا تھا، کہنے کو اس کے اپنے تھے، مگر رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، اور جہاں احساسات مر جائیں وہاں رشتہ جتنا قریبی کیوں نہ ہو، تعلق ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ دلوں کا فاصلہ طے ہو پانا ممکن رہتا بھی نہیں ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے زیادہ تر حیات ولا ہی پایا گیا تھا، مگر صرف باہر کے ہی کام دیکھ رہا تھا، گھر میں بہت کم دیکھا گیا تھا۔ اس نے وہ غلطی نہیں دہرائی تھی جو اس سے پہلے دن ہوئی تھی۔ وہ جو ہی حیات ولا میں داخل ہوا تھا، منصور حیات نے اپنی ازلی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے بغل گیر ہوتے وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھے تھے جب راہداری میں انہیں ایک کال آ گئی۔ وہ کال ریسیو کرتے باہر کی طرف دوبارہ مڑ گئے تھے۔ وہ وہیں شد و مت پڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے لیونگ ایریا میں سمینا پھوپھو، طاہرہ اور نبیلہ تائی بیٹھی نظر آ رہی تھیں، جو کپڑے پھیلائے مگن سی اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ واپس پلٹ جائے کہ سمینا پھوپھو کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ ناچار آگے بڑھ آیا تھا، ان سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سمینا پھر کسی حد تک لگاوٹ کا اظہار کیا کرتی تھی، وجہ اس کی تیمور حیات سے حد درجہ مشابہت تھی، مگر نبیلہ تائی کا انداز جذبات سے بالکل عاری ہوتا تھا، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، اور طاہرہ حیات، ان کی تو اس سے نفرت ہی اپنی مثال آپ تھی۔ ان کو طنز کے نشتر اس کا سینہ چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا یہی کھڑے رہو گے؟ حال احوال جاننے کے بعد بھی جب وہ وہیں کھڑا رہا تو طاہرہ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ چاچو کا ویٹ کر رہا تھا۔ خفت کے مارے اس کی رنگت میں سرخی گھولی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے، مگر تم بھی بڑی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہو، ذرا جو شرم آتی ہو، اور آئے بھی کیوں، آخر بے شرم ماں کے بیٹے جو ہو۔ استہزائیہ سی ہنسی لبوں پر لیے ہوئے وہ زہر خندہ انداز میں اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا گئیں۔ دونوں خواتین بالکل خاموش ان کا چہرہ تک رہی تھیں، اور شاہزر اس کا ضبط کے مارے برا حال تھا۔ آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں چچی، مگر میری امی کے بارے میں ایک لفظ مت کہیے گا۔ آنکھیں اب بھی احترام سے جھکی ہوئی تھیں، مگر آواز مدھم ہونے کے باوجود تپش لیے ہوئے تھی۔ طاہرہ حیات نے گہری نگاہوں سے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر طنزیہ ہنس دی۔ اچھا تو بے شرم، اگر بے شرم کو بے شرم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کس کس کا منہ بند کرو گے؟ ایک زمانہ اسے بے شرم و بے حیا کہتا ہے۔ وہ ان تاریک گلیوں کی مکین تھی جہاں عزت دار انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اب بھی اسے اپنے لفظوں کی مار مارنے سے باز نہیں آئی تھی، بڑی رعونت سے اسے بتا رہی تھی۔ ان کے انداز میں تکبر بول رہا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند تھا، مگر انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ نبیلہ تائی کے لبوں پر بھی تمسخرانہ سا ہلکا تبسم تھا۔ وہ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، اور پھر دھانستا اس نے خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ اب بھی وہ سب سے الگ، سب سے بہت دور کھڑا ان کی خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی سوائے منصور حیات کے۔ وہ آئے تھے اس کے پاس اور اس سے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر وہ سر درد کا بہانہ بنا کر معذرت کرتا ان سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ چاہتے تو نہیں تھے، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ اور سرخ ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان سے ملتا ہوا دانستہ اسٹیج کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا تردد بھی نہیں کیا، ویسے ہی بستر پر آڑا ترچھا سا لیٹ گیا تھا۔ وجود پر عجب پاموزگی چھائی ہوئی تھی، نیند ان آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی جیسے، مگر پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا تھا۔
मैरिज हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे थे। बारात आने में कुछ वक्त था। जोहरा आपा की कॉल आई थी। मंसूर, हयात, वजदान और शाज़र एंट्रेंस पर खड़े थे जब एक लड़की इनकी तरफ आती दिखाई दी। सादा सी जीन्स और टॉप में बलबूस देखकर लगता नहीं था वो शादी अटेंड करने आई हो। साथ 3-4 साल बच्चा था। इसके साथ एक और लड़की थी, वो भी सादा हुलिये में थी। दूसरी लड़की के इशारे करने पर वो मंसूर हयात की जानिब आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप ब्राइड के फादर हैं? इस गैर मुतवक्का सवाल पर वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। शाहज़र भी माथे पर उलझन की लकीरें लिए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था और फिर मंजर बदल गया। ब्राइडल रूम में इस वक्त एक हजूम सा उमड़ आया था। हयात पिला के सभी बड़े वहाँ जमा थे और सबके सब शस्त्र थे, जैसे इन्हें सांप सूख गया हो। ताहिरा हयात का चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ गया था। मंसूर हयात के माथे पर पसीना चमक रहा था और फिर चेहरा भी बेतासुर सा था, जबकि हानिया तो बस टकर टकर इस लड़की को देख रही थी जो मुसलसल बोल रही थी। सामने मेज पर इसका निकाहनामा मौजूद था, इसकी शादी की और वैसे भी आम रूटीन की कई तस्वीरें अपने मोबाइल पर वो दिखा रही थी। कुछ वीडियोस भी थी। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो इब्रार की फॉरेनर बीवी थी। वो पाकिस्तानी नस्ल अमेरिकी शहरी थी। अंकल, सॉरी, मैं जानती हूँ सब आपके लिए तकलीफ है। किसी भी बाप के लिए शादी के दिन इस तरह का सच सुनना मुश्किल होता है, मगर आपकी बेटी एक बहुत बड़े धोखे से बच गई है। मुझे देर से पता चला, वरना शायद इसकी नौबत ना आती। वो शर्मसार से कह रही थी। इसके रख रखाव बता रहे थे। वो किसी अच्छी खानदान पस मंजर से ताल्लुक़ रखती है। नहीं बेटा, आप क्यों माफ़ी मांगेंगी? गलती हमारी है जो बगैर जांच पड़ताल के इसे बेटी बिहाने चले थे। वो इस सब के दौरान पहली बार बोले थे। आवाज़ में सख्ती आ गई थी। सभी इस नई पड़ी अफ्तार पर मुजहमल दिखाई देते थे। मंसूर, तुम फ़ोन करो ज़ाहरा को। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, जानते हुए भी कि बेटा वहाँ शादी कर चुका है? फिर भी हमारी बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती करने चली थी। गफूर हयात की गरजदार आवाज़ में इश्ताल की चिंगारियाँ थी। अपनी आपा को कॉल करो और कहो बारात लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी इज्जत उन्होंने हमें बख्शी है बस काफ़ी है। मज़ीद तमाशा करने की कोशिश की तो मैं ज़रा बराबर लिहाज नहीं करूँगा। चट्टानों से सख्ती लिए वो दरश्त आवाज़ में दबा दबा सा चिल्लाए थे। ताहिरा हयात इनको पहली बार इस कदर गुस्सा गजबनाक मूड में देखकर दहल गई थी। सर हिलाती वो खुशक हुआ गला तर करती लड़ते हाथों से मोबाइल नंबर डायल करने लगी। मैं अब चलती हूँ अंकल, जो परेशानी का बाइस बनी इसके लिए माजरत। मैं इसे एक लम्हा वक़्फ़ किए बिना छोड़ देती अगर वो मेरे बेटे का बाप ना होता, मगर अब मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी तो वो तमाम उम्र पाकिस्तान आने को तरसेगा और यही सज़ा होगी इसके लिए भी और इसकी फैमिली के लिए भी, जो सब जानकर भी ये सब करने चले थे। अटल लहजे में बोली तो मंसूर हयात से सर पर हाथ रखा था। शुक्रिया बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बच गई इनके जंगल से। और फिर वो वहाँ से चले गई थी। कुछ फासले पर ताहिरा हयात मोबाइल कान से लगाए दूसरी जानिब से कॉल पिक होने के मुंतज़िर थी। ताहिरा बस निकलने लगी हैं। दूसरी तरफ से ज़ाहिरा आपा की अजलत में डूबी आवाज़ आई। क्यों आपा, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो ये सिला दिया आपने? अपने एक बच्चे के बाप से मेरी बेटी की शादी करने चली थी। गम गुस्से से इनकी सांसें उथल पुथल हुई जा रही थी और दूसरी जानिब भी इंकशाफ सुनकर सकता सा छा गया था। ये क्या बोल रही हो ताहिरा? किसने ये अफवाह फैलाई है? इनकी लड़खड़ाई हुई आवाज़ इनके झूठ की चुगली खा रही थी। इसकी बीवी खुद बच्चे समेत आई थी और फिक्र मत करे, कुछ देर में वहाँ भी पहुँची होगी। आप अब अपने बेटे की खैर मनाएं और मेहरबानी करके इधर का रुख मत करिएगा, वरना मंसूर को रोक पाना मेरे भी बस की बात नहीं होगी और मैं इस बार इन्हें रोकना चाहूँगी भी नहीं। फ़ोन बंद करते इनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो जाकर हानिया के पास सोफे पर किसी हारे हुए जवारी की तरह बैठी थी। चोट भी तो वहाँ से लगी थी जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या होगा मंसूर? बाहर मेहमान बैठे हैं, क्या जवाब देंगे सबको? गफूर हयात अब आगे का लाया अमल सोच रहे थे। मंसूर हयात किसी सोच में बुरी तरह गलता थे। कोई जवाब तक ना दिया। पता नहीं क्यों हर बार हमारा ख़ानदान ही तमाशा बन जाता है। नबीला के मुतवक्का चेमोगियों पर परेशान करने लगी थी। ताहिरा ने बड़ी आस से इनकी जानिब देखा। वो उठकर इनके पास आते इनका हाथ पकड़ गई। नबीला भाभी, आप मेरी हानिया को अपना लें, वरना मेरी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग कब देखते हैं गलती किसकी है। मलबा तो सारा लड़की पर ही आकर गिरता है। वो भीगी आंखों से मिन्नत कर रही थी। इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी। नबीला ने एक नज़र शोहर को देखा और फिर आसानी से इनके हाथ से अपना हाथ निकाला। कैसी बातें कर रही हो ताहिरा? मेरा फहद तो हानिया से 2 साल छोटा है और बाहर मुल्कों के बच्चे कहाँ माँ बाप की मर्जियाँ पर शादी करते हैं। मजबूर नजर आते वो कहकर अपना पल्ला झाड़ गई थी। मंसूर ने बड़े भाई की तरफ देखा तो वो भी नजर चुरा गए। मजीद कुछ भी कहना बेसूद था। हानिया बस चुपचाप सब समझने की कोशिश में फटी फटी आंखें लिए इन सबको देख और सुन रही थी। मंसूर हयात ने इसके सर पर हाथ रखा और फिर इसके पास बैठा है। हानिया बच्चे, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा तुम्हें? इनकी नज़रों में किसी फैसले पर पहुंच जाने के बाद सुकून की कैफियत रकम थी। वो इनको देखती रह गई और ज़रा तवक्कुफ के बाद इसने सर नफ़ी में हिलाया था। मंसूर हयात मुस्कुरा दिए। जीती रहो बेटा। इसकी इस कदर फरमाबरदारी ने इन्हें मसरूर कर दिया था।
فخریہ نظروں سے نبیلہ اور غفور حیات کو دیکھ کر بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ جتا دیا تھا۔ وہ شرمسار سے نظریں چرا کے اب اٹھ کے طاہرہ حیات تک آئے تھے۔ زہرا آپا کے ہاں رشتہ دینے کی ضد تمہاری تھی اور میں نے تمہاری خواہش کا مان رکھا تھا۔ اب ہانیہ کے لیے جو فیصلہ میں کروں گا وہ تم مانو گی۔ اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، دو ٹوک لہجے میں کہتے وہ باہر چلے گئے تھے۔ وہ سر جھکا گئی، کچھ بولنے لائق رہی بھی کب تھی۔ وہ پیچھے سب تحیر میں ڈوبے ان کے فیصلے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ بھی شوق کی کیفیت میں تھا، جیسے بے یقینی کے زیر اثر ہو یا کسی خواب میں جی رہا ہو۔ اب سے ٹھیک 20 منٹ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا اور ہانیہ منصور اس کے پہلو میں ہانیہ شاذر حیات بنی بیٹھی تھی۔ منصور حیات نے اسے پوچھا نہیں تھا بلکہ بہت مان سے حق جتاتے ہوئے اسے بتایا تھا وہ اس کا نکاح ہانیہ سے کر رہے ہیں۔ انکار کی گنجائش تو نہ تو نکلتی تھی اور نہ ہی اس کا دل اسے اس کی اجازت دیتا تھا۔ وائٹ کرتا شلوار پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے رکھا تھا جو منصور حیات نے ہی اس کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر کھوئے کھوئے سے تاثرات تھے۔ وہ اتنی جسارت بھی نہ کر سکا تھا کہ اپنے پہلو میں بیٹھی پیچ اینڈ اسکائی بلو کنٹراسٹ کے بھاری کامدار لہنگے میں سجی ہانیہ کو ایک نظر دیکھ پاتا جو اب فقط اس کی تھی۔ اس کے دل میں کسی گداز جذبے نے انگڑائی نہیں لی تھی۔ وہ تو بس گھر کے بڑوں کو دیکھ رہا تھا جو مہمانوں کو نہ جانے کیا توجیہ بیان کرتے مطمئن کر رہے تھے۔ دلہا بدلنے پر ہر طرف ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں تھیں۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طاہرہ حیات جن کے ہونٹوں سے کل تک مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی اب رنجیدہ سے جھوٹی مسکان لیے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جوان پارٹی جو کل ادھم مچائے ہوئے تھی اب اترے چہروں کے ساتھ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ان سب چہروں میں صرف ایک چہرہ تھا جس پر سچی خوشی اور اطمینان قلب جھلک رہا تھا، وہ تھے منصور حیات۔ ان کی تو جیسے کوئی درینہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے جب اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا اور پھر خوش دلی سے مسکرا دیے۔ جواب میں ایک پھیکی سی مسکان نے اس کے چہرے کا طواف بھی کیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈال رہا تھا جس کے سون سون کی آواز اور کہیں کہیں دبی دبی ہچکیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ پہلے سے الجھا ذہن مزید منتشر ہونے لگا۔ رخصتی کے وقت اس کے دھواں دھار رونے سے اس نے کچھ اور ہی مطلب اخذ کیا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ذہن غلط ٹریک پر ہی چل رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھا کر اندر کے بڑھتے اضطراب کو کم کرنے کی صحیح کی گئی۔ پورچ میں آ کر گاڑی رکی تھی۔ اس رات سے باہر نکلا اور دوسری جانب آ کر اس کی طرف کا ڈور کھولے منتظر کھڑا تھا۔ وہ چہرہ صاف کرتی ایک نگاہ اس کے سپاٹ ہوئے چہرے پر ڈالتی، لہنگا سنبھالتی آہستگی سے باہر نکلی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ اب وہ اس کی پیروی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر پورچ میں لائٹ جل رہی تھی مگر اندر گھپ اندھیرے کا راج تھا، بالکل اپنے مکین کے دل کی طرح۔ ساتھ ساتھ لائٹس روشن کرتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا جو بھاری کامدار لہنگے میں بامشکل بنا سہارے کے چل رہی تھی۔ نگاہیں اس گھر کے در و دیوار کو تک رہی تھی جو اس کے سگے تایا کا گھر تھا مگر اپنی 22 سالہ زندگی میں وہ کبھی ادھر نہیں آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اب وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی میت میں داخل ہوئی تو اس نے ایک دیوار پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ اب وہ اے سی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کولنگ سیٹ کی گئی، بنا اس پر نظر غلط کیے وہ انہی قدموں سے واپس ہو لیا۔ ہانیہ نے گردن گھما کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ اب وہ ہونک سی وہیں کھڑی تھی، کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی، آخر تھک کر آگے بڑھی اور بیڈ کے کنارے پہ بیٹھتی چلے گئی۔ صبح سے ہوئے پے در پہ واقعات ذہن کی اسکرین پہ کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہاں بیٹھی سے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے مگر وہ جو گیا تھا پلٹنا بھول گیا تھا اور شاید وہ پلٹنے کا ارادہ رکھتا بھی نہ تھا۔ اس انتظار کو بے سود جان کر وہ اٹھی تھی۔ کمرہ پہلے ہی تختہ مشق بنی ہوئی تھی، اب تو پورا وجود جیسے تھکن سے چور تھا۔ اوپر سے بے وقتی کا احساس، راگوں پہ مزد کی لہر دوڑ گئی۔ اٹھ کر سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے ہوشربا سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسلسل رونے سے آنکھیں میں تراتر گلابی پن ان نینوں کو اور بھی قاتل بنا رہا تھا۔ بے اختیار وہ سبھی جملے یاد آئے جو اس کو دیکھ کر اس کی کزنز اور فرینڈز نے ابرار کا حوالہ دے کر اسے چھیڑنے کے غرض سے کہے تھے۔ انسان کیا سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور قدرت کیا فیصلہ کیے ہوتی ہے، اس کا اندازہ ان چند گھنٹوں میں حیات ولا کے مکین کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ اپنے زیورات اتار کر اس نے احتیاط سے دوپٹے کی پنیں نکالی تھیں۔ اس سے فراغت کے بعد اس نے کمرے میں واش روم کے لیے نگاہ دوڑائی تھی۔ وہاں جا کر چہرہ اچھے سے میک اپ سے مبرہ کرتی وہ واپس آئی۔ کپڑے تو تھے نہیں کہ چینج کرتی، لہٰذا انہی کپڑوں میں ہی آ کر بیڈ پر دراز ہوتے کمبل اوڑھا تھا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ وہ دن بھر کی ذہنی اور جسمانی تھکن کا جس حد تک شکار تھی، سونے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ جلد ہی نیند کے آغوش میں جاتی وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتی چلے گئی۔ دور کہیں سے فجر کے اذان کی آواز آئی تو جیسے وہ ہڑبڑا کر کچی سی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ ساری رات ٹیرس پر ٹہل کے گزارنے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی وہ وہاں موجود کرسی پر نیم دراز سی حالت میں بیٹھا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول بھی تھا۔ ذہن ہزار دلیلیں دے رہا تھا جو اس کے دل پر کاری ضرب کی مانند لگ رہی تھی۔ اگر آج جو سب کچھ ہوا وہ نہ ہوتا تو کیا اسے حیاتی
کے لیے قابل اعتماد سمجھا جاتا، حیات ولا کے مکینے سے داماد کے روپ میں قبول کرتے؟ اس کا جواب تھا نہیں۔ وہ اسے بیٹے کے روپ میں آج تک قبول نہ کر پائے تھے تو اس نئے رشتے کا کیسے اعزاز بخشتے؟ بحالت مجبوری وہ کچھ کر نہیں پائے تھے، مگر وہ جانتا تھا اس کی حیثیت ان کے دلوں میں رتی برابری بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک مجبوری میں لیا گیا فیصلہ تھا، اپنی عزت بچانے کو اٹھایا گیا قدم، جس سے کوئی بھی دلی طور پر خوش نہیں تھا۔ اور ہانیہ، اس نے تو کبھی اسے بات تک نہ کی تھی، اب زبردستی کا شوہر بنا کر اسے اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا، مگر یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ وہ تو ایک عرصہ ہوا حیات خاندان کی خود سے نفرت محسوس کر کے خود کو ان سے دور کر گیا تھا، پھر اس پر کیسے اب اجارہ داری قائم کر لیتا؟ یہ جان کر بھی اس کے دل میں اس کے لیے محسوسات تو دور کی بات، شاید عزت بھی نہیں ہے۔ تبھی تو پورا راستہ وہ خود پر آئی اس ناگہانی آفت پر گریہ زاری کرتی آئی ہے۔ وہ اس سے محبت تو کرتا تھا مگر اپنی عزت نفس سے زیادہ نہیں۔ وہ اسے دھتکارے یا بحالت مجبوری اپنے گلے میں پڑے تو کی معنی سمجھوتا کرے، دونوں صورتیں ہی ناقابل برداشت تھیں۔ اس کے خاندان کی نظر میں ہونا ہو، اس کی اپنی نظر میں اس کی بہت عزت تھی جو اسے اس کی جانب کوئی بھی پیش قدمی کرنے سے روک رہی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی دھتکار سہنا بھلا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا تھا، پورا وجود اکڑن اور تھکن کے آمگاہ جگہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت ایک پرسکون نیند کی سے اشد ضرورت تھی۔ بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ پوری طرح سے کمبل میں لپٹی آنکھوں پر ایک بازو رکھے سو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کے شاور لیا تھا، پھر واپس آ کر کمرے میں آ کر نماز ادا کی، جس کے بعد اعصاب ذرا سکون کی حالت میں آئے تھے۔ بستر کی جانب بڑھنے سے پہلے لائٹ بند کرتے زیرو بلب روشن کیا گیا تھا۔ ملگجی اندھیرے میں وہ بیڈ کی ایک جانب سکڑ کر سوئی ہوئی تھی، دوسری جانب دراز ہوتے اس کی طرف پشت کی گئی تھی۔ کمبل چونکہ اس پر تھا تو وہ بنا کمبل کے ہی پڑا رہا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ سوتے ہوئے بھی بے چینی اور اضطراب اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ صبح 9 کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو غیر مانوس ماحول کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا، پھر جیسے ہی ذہن بیدار ہوا تو شعور کے دریچے بھی کھلتے گئے۔ ذرا سا رخ موڑ کر کسی اور کے موجودگی کا احساس چاہا اور پھر نظر اس چہرے پر ٹھہر گئی جو کل تک صدیوں کے فاصلے پر تھا اور آج اتنا قریب تھا کہ ہاتھ بھر کی دوری تھی۔ یہ اس کے لیے بھی انہونی ہی تھی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا، روم میں اے سی کی وجہ سے خنکی سی تھی اور وہ بنا کمبل کے پڑا تھا۔ شاید وہ موسموں سے بھی بے پرواہ ہو گیا تھا، اسے ہمیشہ اس سے ہمدردی رہی تھی۔ منصور حیات کی اس کے لیے محبت سے پورا حیات خاندان واقف تھا۔ اپنے باپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی اس سے نفرت نہیں کر سکی تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ماں کی دل آزاری نہ ہو اس وجہ سے کبھی اس سے کوئی تعلق اور واسطہ رکھنا تو دور کی بات تک نہ کی تھی۔ اور اب جب ہر کسی نے ان کو برے وقت میں اکیلا چھوڑ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا تھا تو وہ سامنے آیا تھا، ہاتھ تھام کر اس منجدھار سے باہر بھی نکال لے آیا تھا جسے انہوں نے ہمیشہ ٹھکرایا ہی تھا، جس کی ذات کو پسپا کیا گیا تھا، جسے خاندان میں قبول ہی نہیں کیا گیا تھا۔ تو کیا یہ بھی قدرت کا انصاف نہیں تھا؟ ان زمینی خداؤں کے لیے جو ذرا سی برتری پر دوسروں کو نیچا دکھانے میں جت جاتے ہیں۔ زندگی ایک دم سے طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ رات اس کا رویہ اسے باور کرا گیا تھا، وہ اسے قبول نہیں کر پایا اور وہ جانتی تھی اس میں اس کا قصور تھا بھی نہیں۔ اتنے سال جو زہر اس کے اندر قطرہ قطرہ کر کے انڈیلا گیا تھا، اس کے بعد اس نے بھری محفل میں ان کی لاز رکھ لی، یہ بھی غنیمت تھا کجا کے اس سے کوئی اور امید رکھنا۔ ہانیہ بیٹا، وہ بہت اچھا ہے اور میرا کامل یقین ہے بیٹا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہارے حوالے سے وہ ہمیشہ میری فرسٹ چوائس رہا ہے، مگر تمہاری امی کے رویے کو دیکھ کر کبھی یہ بات زبان تک نہیں لا سکا تھا۔ جانتا تھا وہ کبھی رضامند نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ پہلے ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے، مزید کوئی تکلیف اسے دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اب میری بیٹی نے سمجھداری سے دکھانی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کچھ وقت لگے اس رشتے کو ماننے میں، مگر میری بیٹی نے سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے۔ اب اس رشتے کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے بچے، تمہارا حسن خلق اور یہ رویہ ہی اب اس کی سمت کا تعین کرے گا۔ نکاح کے بعد برائڈل روم میں جب وہ اکیلی تھی تب اس کے پاس آ کر منصور حیات نے یہ الفاظ کہے تھے اور اس نے اپنے زرتار آنچل کے پلو سے جیسے ان کے لفظ کو باندھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی آئندہ اس کے ہمراہی میں سفر آسان نہیں ہوگا، کچھ عرصہ تو اسے بھی نارمل ہونے میں لگے گا، اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بدزن ہو، اب اسے اپنے بل بوتے پر اسے اپنا بنانا تھا اور وہ یہ کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے باپ کا انتخاب تھا جو کسی صورت غلط ہو ہی نہیں سکتا، بس اسے ذرا صبر سے کام لینا تھا۔ وہ فرتن صلاح جو طبیعت کی مالک تھی، عاجز اور بیزر سی تھی، حالات کے مطابق خود کو جلدی ڈھال لینے والی، کبھی ہار نہ مان کر آگے بڑھنے والی۔ اب اس کی یہی خصوصیات ہی اس کے اس سفر میں زار راہ ثابت ہونے والی تھی۔ آہستگی سے اٹھ کر وہ واش روم چلے گئی، کچھ دیر بعد گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تو اب کی بار وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس تک آئی اور احتیاط سے پاس پڑا کمبل اس کے لمبے چوڑے وجود پر ڈال دیا۔
پلٹتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے فوٹو فریم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ تیمور حیات ان کے دیوانے ہوئے دنیا سے ٹکر لے گئے تھے، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ وہ تھیں ہی اس قابل کہ انہیں چاہا جاتا، اور اس چہرے پر سجا نور ان کی معصومیت و پاکیزگی کا گواہ تھا۔ تیمور حیات، جسے وہ وجاہت کا شاہکار کہا جاتا تھا، ان کے پہلو میں کھڑے وہ چاند سے روشن چہرے کے ساتھ مسکرا رہی تھیں، اور ان کی چمکتی بڑی بڑی بادامی ہیبیت کی آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ خوب دے رہی تھیں۔ بے اختیار اس کی نگاہ بیڈ پر سوئے وجود پر پڑ گئی۔ اس کی بند آنکھیں بھی تو ایسی ہی تھیں، ساحر سی، مقناطیسی کشش رکھنے والی۔ اس نے باقی سبھی نقوش تیمور حیات سے چرائے تھے، مگر وہ آنکھیں مہر حیات کی سی تھیں۔ آرام سے وہ تصویر واپس رکھی تھی اور خود آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک برائڈل ڈریس میں ملبوس تھی، پچھلے 15 گھنٹوں سے اس بھاری کامدار جوڑے کو پہنے ہوئے تھی، اور اب اسے شدید الجھن ہونے لگی تھی، مگر ناچار اسے اب انتظار کرنا تھا شاہزر کے اٹھنے کا، کیونکہ اس کا سوٹ کیس وہ رات گاڑی سے نکال کے لایا ہی نہیں تھا۔ مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہی سے وہاں بیٹھے گزرا ہوگا جب اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنی مدی مدی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہانیہ کو دیکھ کر اس کی ساری نیند لمحے کے 1000ویں حصے میں اڑھنچو ہوئی تھی، اور وہ سرات سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہانیہ، جو اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، اسے یوں اٹھتا دیکھ کر جذبس ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ذرا توقف سے وہ اٹھا تھا، وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ہانیہ نے روحان سی ہو کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، تو ابھی بھی انتظار باقی تھا۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے تشکر کا سانس لیا۔ صوفے سے اٹھ کر اب وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی اسے مخاطب کرنے کے لیے۔ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی، بہت پر اعتماد سی تھی، مگر اس وقت شدید نروس لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بناتا وہ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو نظریں ہاتھوں پر جمائے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرتا وہ اس کی جانب گھوما تھا۔ وہ ابھی تک لہنگے میں گھوم رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا تھا، آپ نے چینج نہیں کیا ابھی تک؟ ان کی ازدواجی زندگی کا پہلا جملہ جو ہانیہ نے اس کے منہ سے سنا تھا۔ وہ چونک کر چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جو حیرت زدہ سا استفارش کر رہا تھا۔ میرا سوٹ کیس گاڑی میں ہے، ٹھہری ہوئی متوازن آواز میں جواب آیا تھا، اور شاہزر کو پہلی بار اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے ماتھے کو چھوا۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ شرمندگی سے بولتا وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیمار اس کے سامان کے واپس موجود ہوا۔ لیجیے، اب آپ چینج کر لیں، میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سوٹ کیس اس کے آگے رکھتے وہ پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے نیچے بیٹھ کر اپنے سامان میں سے ایک خوبصورت سی گرین فراک منتخب کی تھی، اور جلدی سے واش روم کی جانب دوڑ لگائی۔ شاور لے کر ڈریس چینج کرتی وہ مگن سی باہر آئی۔ اب قدرے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاول اسٹینڈ پر تولیہ پھیلا کر وہ مڑی تھی، صوفے پر ہی وہ بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اس کی جانب ایک نگاہ کر کے واپس جھکا لی گئی تھی۔ کمر تک آتے کھلے نم بال اور روشن چمکتا چہرہ اس وقت کچھ اور بھی شاداب لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ ناشتہ کر لیں، منصور چاچو کی کال آئی تھی، وہ لوگ آ رہے ہیں کچھ دیر میں۔ کافی کا سپ لیتے وہ سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے فون میں بزی ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے سر ہلا کر سامنے ٹیبل پر رکھی ٹرے کو دیکھا۔ فرائی، ایگ ٹوسٹ، مایونیز اور چائے۔ اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ کل دوپہر سے اب تک حلق سے سوائے پانی کے کچھ نہیں اترا تھا۔ ایک نظر صوفے پر ڈالی تھی جہاں وہ بھی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر الجھن کا شکار ہوتے بالآخر وہ ٹرے اٹھا کر بیڈ پر آ گئی۔ ٹانگیں نیچے لٹکائے ترچی سے بیٹھی ٹرے سامنے رکھ کر وہ ناشتے میں مشغول ہو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے اس اقدام کو شاہزر نے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ اسے حیات ولا آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے میں سمینہ پھپھو اور غفور تایا واپس جا چکے تھے۔ طاہرہ حیات کی چپ ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی، لیکن منصور صاحب مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ ہانیہ کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ملال نظر نہیں آتا تھا، جس میں ان کے اطمینان میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ شادی کے اگلے دن شاہزر آفس ورک کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ اس کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اسکیجول کیونکہ پہلے سے طے شدہ تھا، اب عین وقت پر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ منصور حیات سے اس نے معذرت طلب کی تھی، اور اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی بخوشی سے روانگی کا عندیہ دے دیا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دھیانی سے چینل سرچ کر رہی تھی جب منصور حیات وہاں آئے اور ساتھ والے صوفے پر برجمان ہو کر اسے آواز دی، اپنے ہی خیالوں میں مگن۔ پہلے تو وہ چونکی، انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہوا شاہزر سے؟ کب واپسی ہے اس کی؟ براہ راست اس کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگی تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ گزرے دنوں میں اس کی ایک بار بھی سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے پاس تو ابھی تک اس کا نمبر ہی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں ابو، میری اس بارے میں اس سے بات نہیں ہوئی، گول مول سے جواب دے کر جیسے اس نے اپنا بھرم رکھا تھا۔ منصور حیات بھی جیسے سمجھتے ہوئے زیادہ قریب نہیں رہے تھے۔ چلو بھائی، ابھی صاحبزادے کی خبر لیتے ہیں ذرا، ہلکے پھلکے سے انداز میں بولتے ہوئے جیب سے موبائل نکالنے لگے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ واقعی اس سے بات کر رہے تھے۔ ہانیہ کا دل تو جیسے اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ باتوں باتوں میں اس کی کچھ دیر پہلے بولے جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ گھبراہٹ کے مارے اسے یہ بھی نہیں سنائی دیا تھا کہ دونوں کی مابین کیا بات چیت ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ الوداعی کلمات کہتے اس کی جانب مڑے تو بڑی مشکل سے وہ خود کو پرسکون ظاہر کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ اپنی جانب سے کوئی نئی پریشانی وہ انہیں دینے کی روادار ہرگز نہ تھی۔
وہ بھی اس صورت میں جب ان کی بے پناہ امیدیں شاذر سے جڑی تھیں۔ کل شام تک واپسی ہے انشاءاللہ، سرسری سے انداز میں بتاتے ہوئے موبائل جیب میں رکھ رہے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ہانیہ بیٹا، کسی بھی رشتے کو سمجھنے اور اس کو مضبوط کرنے میں باہمی بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مان دینا، کبھی کبھار حق دعوے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات میں چھوٹی موٹی دخل اندازی رشتوں کا حسن بڑھاتی ہے، اور اگر رشتہ قریبی ہو تو سامنے والے کی پہل کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا جھک کر خود سے کوشش کرنے سے اگر نتائج اچھے نکلیں تو گھاٹے کا سودا یہ بھی نہیں۔ چہرے پہ مہربان سی مسکان اور لفظوں میں متان، تو وہ کسی مخلص دوست کی طرح اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ ان لفظوں میں چھپے چھپے مفہوم کو اچھے سے سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی۔ کیا آ رہا ہے ٹی وی پر؟ بہت عمدگی سے بات بدلتے وہ سامنے اسکرین کو دیکھ رہے تھے، اور پھر دونوں ٹی وی کی جانب متوجہ، ساتھ میں وہ ڈاکومنٹری فلم دیکھنے لگے۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہا۔ ابھی میں کچھ ہیلپ کروں؟ وہ جب سے آئی تھی طاہرہ نے اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ ابھی بھی وہ بور ہوتی کچن میں آئی تھی۔ وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بس ہو گیا ہے، تم رہنے دو، ویسے بھی کچھ دیر کی بات ہے، پھر تم چلی ہی جاؤ گی۔ نظریں چراتے وہ بولیں تو آواز میں پہلے والا روب و دبدبہ مخفوض نہیں تھا۔ ہانیہ سمجھ رہی تھی پچھلے ایک ہفتے میں وہ کوئی 1000 بار اسے معافی مانگ چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا ان کی اس حالت پر۔ ان کے دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ کرتے وہ ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ امی پلیز اس طرح تو نہ کریں، آپ کو ایسے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جو ہوا سب نصیب میں ایسا ہی ہونا لکھا تھا، پھر آپ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس نے ماں کو ہمیشہ مضبوط اور سر اٹھائے ہوئے دیکھا تھا، ابھی شکست پائی سے کسی نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ طاہرہ حیات کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میرا قصور یہ ہے ہانیہ کہ میں نے ظاہرہ آپا پر بھروسہ کیا، انہوں نے میری بہن ہو کر بھی میری اولاد کے لیے اتنا غلط سوچا۔ چلو اگر ابرار نے چھپ چھپا کر سب کیا ہوتا تو میں مان لیتی ان کی غلطی نہیں ہے، مگر وہ تو سب جان کے بھی تمہیں اس عذاب میں دھکیل رہی تھیں۔ انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ وہ سالوں پہلے ہوئی خود کے ساتھ زیادتیوں کا یوں بدلہ لینا چاہ رہی تھیں؟ مگر تمہیں کیوں چنا بیٹا؟ تم تو میری بیٹی تھی نا۔ انہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ ان کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہر بار منصور کے سامنے ڈٹ گئی میں، شاذر کو کبھی اپنایا تک نہیں، اور انہوں نے ہی مجھے یہ سلا دیا۔ ٹوٹی ہاری سی طاہرہ حیات کے دل کا غبار آج باہر نکل آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اور انہیں یوں پسپا ہوئی حالت میں دیکھنا ہانیہ کے لیے مشکل ترین تھا۔ انہیں اپنے گلے لگاتے وہ ان کی پشت کو سہلاتی دلاسا دے رہی تھی۔ بس امی پلیز روئے مت، دیکھیں کچھ برا ہوا تو نہیں ہے نا؟ اللہ پاک نے وقت رہتے سب ٹھیک کر دیا۔ مدھم آواز میں وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ بہت دیر بعد رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس سے الگ ہوتے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ اللہ کا انصاف دیکھو ہانیہ، اس نے تمہارا مقدر کس کے ساتھ جوڑا؟ اب میں شاذر کا سامنا کس منہ سے کروں گی بیٹا؟ ساری عمر اسے بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیتی رہی ہوں، جس اپنے نام کی چادر سے تمہارا کھلا سر ڈھانپا، اور اب تمہارے حوالے سے جب اس کے روبرو آؤں گی تو کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر درجہ لاچاری اور شرمساری کے حصار میں گھری وہ مضطرب سے دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بس پرسکون ہو جائیں امی، وہ بہت اچھے ہیں، گزری کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے۔ آپ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ کر انہیں تسلی دے۔ ان کے بعد بھی تو سچ تھی، کل تک جسے قدموں کی دھول سمجھ رکھا تھا آج ایک دم سے جان سے پیاری بیٹی کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ اس ناطے اس کی عزت و تکریم بھی بڑھ گئی تھی، جسے اتنے سالوں قابل عزت سرے سے گردانا ہی نہیں تھا۔ جب بھی سامنے ہوا تھا ہمیشہ ذلیل ہی کیا تھا، اور اب اسے ایک نئے حیثیت سے قبول کرنا ان کے لیے دوہری اذیت کا باعث تھا۔ شرمساری تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی، ندامت تھی جس کی کوئی انت نہ تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ہانیہ کا پریشان چہرہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر پھیکی سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہانیہ بھی بے دلی سے مسکرا دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی وہ حیات ولا میں آن موجود ہوا تھا۔ منصور حیات ہمیشہ کی طرح اس کے استقبال کے لیے پوش میں کھڑے تھے، گرم جوشی سے اس سے بغلگیر ہوتے اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے انہیں چند پل ہی گزرے تھے، کچن سے ہانیہ بما کولڈ ڈرنک برآمد ہوئی۔ اسکائی بلو کلر کی سادہ سے کرتا شلوار، سر پر اچھے سے جمے دوپٹے میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ آہستگی سے سلام کرتی اس کی جانب ٹرے بڑھائی تھی، سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا وہ گلاس اٹھا چکا تھا۔ خود وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر منصور حیات کے ساتھ بیٹھ گئی، کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے۔ کن اکھیوں سے شاذر نے اس کو دیکھا تھا؟ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا وہ فقط 8 دن کی بیاہی ہے، بنا کسی بھی آرائش اور زیبائش کے۔ وہ اسے شادی سے پہلے والی ہانیہ لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کے میٹھے میٹھے نقوش دیکھ کر پہلے سے جلا جی اور سر لگ اٹھا تھا۔ یہ مہندی بھی تو کسی اور کے نام کی تھی، اور اگر میری جگہ ابرار ہوتا تو بس یہی وہ سوچ تھی جس کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس زہریلی تلخ حقیقت سے آنکھیں چرانے پر مجبور نہیں کر پاتا تھا۔ ابھی دل گرفتہ سا ہوتا بمشکل کولڈ ڈرنک ختم کرتے گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس دوران منصور حیات سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی، جبکہ ہانیہ بس ایک ہلکی بھلی سی مسکان کے ساتھ خاموش بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔
तभी ताहिरा हयात वहाँ आई थी। इन्हें देखकर वो ठिठका था और जब तो वो भी अपनी जगह इसे देखकर गई थी। उठकर इन्हें सलाम किया, जिसका आहिस्ते से जवाब देते वो वहाँ से गुजरकर किचन की जानिब गई थी। मंसूर, हयात और हानिया ने भी इनको देखा था और शाजिर वापस बैठा वो दंग रह गया था। ये वो ताहिरा चची नहीं थी जिन्हें वो जानता था, जिनके साथ में गरूर और रौनत हुआ करती थी, जिनकी आंखें इसे देखकर शोले बरसाने लगती थी तो जुबान से निकले तंज के तीर इसका सीना छलनी कर दिया करते थे। आज उस नादिम से झुकी आंखें और होंठों का कफल इसे बेकुल कर गया था। वक्त और हालात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। वो गहरी सांस भर के रह गया। दिल पर पड़ा बोझ कुछ और सवा हुआ। इससे कभी इतनी तकलीफ इनकी नफरत सहते नहीं हुई थी जितनी आज इन्हें यूं शिकस्ता हाल देकर हो रही थी। माहौल में बोझल से खामोशी छा गई थी जिसे इसकी आवाज़ ने तोड़ा। चाचू, अब इजाज़त दें, बहुत थका हुआ हूँ, घर जाकर आराम करूंगा। मजीद वहाँ बैठना दुश्वार होने लगा तो वो बोल उठा। मंसूर हयात इसे रोकना चाहते थे, मगर इसकी हालत देखकर वाकई ही लगता था इसे आराम की ज़रूरत है। वैसे तो मैं चाह रहा था खाना खाकर ही तुम लोग जाते, मगर तुम थके हुए लग रहे हो इसलिए रोकूंगा नहीं। हानिया बेटा, जाओ अपनी चीज़ें ले आओ। इसे कहते साथ हानिया को भी मुखातिब किया था। मैं बैग लेकर आती हूँ। इसकी तरफ देखकर बिना मुखातिब के कहती वो ऊपर चलेगी। इन्हें छोड़ने बाहर मंसूर हयात के साथ ताहिरा भी आई थी। हानिया को गले लगाया था, जबकि शाजिर को वो लाख कोशिश के बावजूद जुबान से अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कह पाई थी। मंसूर हयात ने दोनों को खुश दिली से मिलकर रुखसत किया था। हानिया प्लीज़ आप रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। इसे अपनी शर्ट प्रेस करते देखकर वो उलझन ज़दा सा इसे रोक गया। लेकिन क्यों? चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान लिए वो बिना हाथ रोककर एक नज़र इसके खफा से चेहरे पर डालती मसरूफ से बोल रही थी। इसके अंदाज शाजिर को चौंका रहे थे। कोई इतनी जल्दी कैसे समझौता की राह पर यूँ आसानी से चल सकता है? शायद नहीं, यकीनन इनके पास कोई और चारा नहीं होगा अब। इसे देखता वो बेजार हुआ था, क्योंकि मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ। वो झुंझलाहट का शिकार होने लगा था। हानिया का हाथ रुका था। सर उठाकर दरवाजे के फ्रेम में खड़े इस शख्स को देखा था जो अब अपनी इस बेरुखी के साथ भी अपना अपना सा लग रहा था। लेकिन तब आप अकेले थे इसलिए सब खुद करते थे, मगर अब मैं मौजूद हूँ ये सब करने के लिए। कंधे उचकाकर कहती वो पुरएतमाद लग रही थी। अपने लफ्ज़ों से इसे बहुत कुछ बावर करवाना चाह रही थी जिससे अब तक वो नज़र चुरा रहा था। अभी वो लाजवाब हुआ था। बिना कुछ कहे वहाँ से हट गया तो हानिया एक गहरा सांस भर के रहेगी। पिछले 10 दिन से इसके साथ रह रही थी, इससे बात करने की कोशिश करती तो मुख्तसर सा जवाब मौसूल होता। इसका रवैया भी लिया दिया सा था। इसकी हर ज़रूरत का बिना कहे ख्याल रखता था, मगर भूले से भी किसी अपनायत या बेतकल्लुफ़ का इजहार नहीं करता था। घर में एक मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर दिया था। वो खुद से इससे काम करने की कोशिश करती। इससे बात भी जब भी करती तो पहल खुद ही करती थी, मगर वो था कि अपने खोल से बाहर आने को तैयार नहीं था। वो इसे यूं जाता देखकर दिल महसूस कर रह गई। फिर जैसे ही सोच जहन से झटक कर वो जल्दी से हाथ चलाती, इसकी शर्ट हैंग करती, इनके वार्डरोब में लटकाया था और ख़ुद किचन के राह ली। अमूमन खाना मुलाजमा ही बनाया करती थी, मगर आज खिलाफ मामूल शाज़र घर जल्दी आ गया था तो वो खुद कुछ खास बनाना चाहती थी। पर इसे खाने में पसंद क्या था ये भी तो मालूम नहीं था। कुछ सोचकर मंसूर हयात को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? कॉल रिसीव होते वो खुशगवार अंदाज में बोली। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसके बाद में मौजूद खनक के इन्हें सरशार कर गई। मैं भी ठीक हूँ अब्बू, आपसे एक काम था। दरअसल मैं आज शाजिर की पसंद की कोई डिश बनाकर इन्हें सरप्राइज़ देने का सोच रही थी, पर मुझे तो इनकी पसंद का पता ही नहीं है और अगर इनसे पूछूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। बेचारगी से कहती इसने बात इस अंदाज में की थी कि भूले से भी मंसूर हयात को इनके बीच के तनाव के भनक तक ना पड़े, बल्कि वो तो बेटी को अपने घर गृहस्थी में खुश देखकर पुरसुकून हो गए थे। इसकी बात पर हल्का सा तबस्सुम इसके लबों पर बिखरा। तो बेटा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं बताता हूँ ना। साहबजादे को खाने में क्या क्या पसंद है। इन्हें शक भी नहीं हुआ था और इसका काम भी हो गया था। हानिया ने सुख का सांस लिया और यूं ही मसला भी हल हुआ था। कुछ देर इनसे बात करते वो किचन में आई थी। मुलाजमा की हिदायत जारी करती वो चाबक दस्ती से काम कर रही थी। टेबल सजाकर एक नज़र सब देखकर मुतमईन सी वो वहाँ से स्टडी रूम की तरफ आई। दरवाज़ा हल्के से नॉक करते ज़रा सा सर अंदर किया और आवाज़ पर इसकी जाने मुतवज्जा हुआ। खाना लगा दिया है, आ जाएं, कहकर बिना इसके जवाब का इंतजार किए वो उल्टे कदमों से वापस हो ली। ठीक 5 मिनट बाद वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। खाने निकालने को हाथ बढ़ाते देखकर वो खुद इसे सर्व करने लगी। वो होंठ भींचकर हाथ पीछे खींच गया। पालक गोश्त और फ्रूट राइफल देखकर इसे हैरत हुई और इसके चेहरे के तासरात ने हानिया को मज़ा दिया था, जैसे सारी मेहनत वसूल हो गई हो। आज मैंने खुद खाना बनाया है, इसे मुस्कुराकर जैसे खास तौर पर बताया था। शाहज़र ने आंखें उठाकर इसे देखा था और अगले ही लम्हे वो बेतासुर चेहरे के साथ खाने में मशगूल हो गया। हानिया हाथ रोके इसे देख रही थी। दिल के किसी कोने में वो ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी, शायद वो अब तारीफ करेगा, मगर इसे सर झुकाकर खाते देखकर इसका दिल बुझ गया था। शाहज़र ने ज़रा की ज़रा इसकी जानिब देखा। वो अभी तक ऐसे ही बैठी थी। आप ही शुरू कीजिए हानिया, नरम सी आवाज़ में इसे कहता वो वापस अपनी प्लेट पर झुक गया था। इसके लहजे में इसके लिए ख्याल था, मगर अपनायत का एहसास नदारिद।
हानिया बेदिली से अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी थी। खाना खाकर बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया था। इसे यूं जाता देखकर इसे दुख हुआ, पर अगले ही लम्हे इसने खुद को तसल्ली दी थी। फिलहाल इसके लिए यही काफी था कि इसके हाथ बना खाना इसने इस कदर रुकबत से खाया था। कोई बात नहीं जनाब, देखते हैं आपकी बेरुखी की ये दीवार कब तक हमारे दरमियान हाइल रहती है। इतनी आसानी से हार मानने वाली तो मैं भी नहीं। मुस्कुराते हुए अब वो दिलजमई से खाने में मसरूफ हो गई थी। सुबह ऑफिस की तैयारी करते वक्त वहाँ मौजूद रहती थी। इसे लाख नाना के बावजूद वो इसकी तैयारी में मदद करवाती थी और वो सिर्फ इसे रोकता रह जाता। इस वक्त भी यही हो रहा था जब अचानक ही वो अपना टेम्परेचर लूज कर गया। स्टॉप इट हानिया, इट्स इनफ नाउ। इस अपना शूज उठा देकर इसने जब्त का पैमाना छलक उठाता। हानिया इस धार पर जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी। आपको एक बात की बात समझ क्यों नहीं आती? मना कर रहा हूँ ना आपको सब करने से। अब की बार मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरा कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सट सपाट सी आवाज में वो बोलता। इसके हाथ से झपटने के अंदाज में अपना शूज लिया था। हानिया बेयकीन नजरों से इसका ये जारहाना अंदाज मुलाहिजा कर रही थी, जो उसके लिए बिल्कुल नाआशना था। इसकी सहमी हुई आंखों में नमी की तह उतरी थी, जिससे नजरें चुराते वो सरात से नंगे पाँव ही जूते हाथ में उठाए बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इसका सकता टूटा था, जिसके साथ आंख से एक मोती टूट के गाल से लड़खता चला गया। वो बेड पर बैठी चले गई। आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। वो कमजोर नहीं थी, मगर ये शख्स की बेरुखी से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी। अपने लरजते खाली हाथों को देखकर वो बेआवाज रो रही थी। वो सुबह से डांट तो आया था, मगर इसके बाद सारा दिन इसके अपने जहन और दिल पर कसाफत तारी रही थी। तसव्वुर के पर्दे पर बार बार दो सहमे हुए बेयकीन से खूबसूरत नैन झलमला रहे थे और इसके बेसुकूनी का बाइस बन रहे थे। पूरा दिन इसका ध्यान इसकी तरफ लगा रहा था। रातों घर थोड़ा लेट वापस आया। पहली बार इसे वो अपना इंतजार करती कहीं दिखाई नहीं दी थी। इसे हैरत हुई थी। वो भले इस बात का इकरार नहीं करता था, मगर ये सच है कि वो इसके वजूद का आदी होता जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुलाजमा ने इसे आने पर खाने का पूछा था। इस जिम्मेदारी भी हानिया ने अपने सर ले ली थी। मुलाजमा को खाना लगाने का कहकर वो सीढ़ियों की जाने बढ़ा था, जब इसकी आवाज़ में इसके कदमों को जकड़ लिया। साहबजी, बीबी के लिए भी खाना लगाऊं? इस सवाल पर वो चौंका था। दिल की हालत से घबरा कर वो कितनी देर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा था। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। जवाब में मुलाजमा ने नफी में सर हिलाया। वो तो आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। खाने में क्या बनाना है पूछने गई तो कहा जो दिल चाहे बना लो। उन्होंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, वो सादगी से बता रही थी। और ये सुनकर शाजिर का दिमाग भग से उड़ा था। ठीक है, आप खाना लगाएं, हम दोनों अभी आते हैं। अपना लहजा नॉर्मल रख कर कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तेज कदमों से चलते हुए वो अपने कमरे तक आया। दरवाजा खोलकर जो ही अंदर कदम रखा, सामने सोफे पर वो इसका पुरसुकून अंदाज में बैठी किसी किताब के मुताले में मगन थी। इसके आने का मालूम होने के बावजूद ना तो इससे सर उठाया था और ना ही हमेशा की तरह इस पर सलामती भेजी थी, यानी कि नाराजगी का खुलम खुला इजहार किया गया था। और शाहजर जो कभी इसकी तवज्जो पर नाला होता था, अब इसकी ये बेतनाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हानिया, क्या तमाशा है? आप क्यों जानबूझकर मुझे तंग कर रही हैं? इसके सर पर पहुंचकर वो इज्जत हुआ था। जवाब में ना तो इसकी जानिब निगाह थी और ना ही मुंह से कुछ बोला था। हनू सर झुकाए निगाहें अपने हाथ में पकड़ी किताब पर मरकूज किए हुए थी, जैसे इसके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही ना था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी तवज्जो अपनी तरफ ना होती देखकर इसके हाथ से किताब झपट चुका था, जिस पर हानिया ने हैरान होकर निगाह ऊपर की थी। जब्त के मारे सुर्ख पड़े चेहरे पर तने हुए नकोश लिए वो सब घूर रहा था। एक पल के लिए तो इसका तासरात देखते हुए वो डरी थी, लेकिन फिर अगले ही पल अपने अज़ली एतमाद के साथ गोया हुई। अब क्या है मैंने? हैरान होती ना समझी के आलम में वो बोली। तो कुछ पलों के लिए वो इसे बस देखता रह गया। फिर खुद पर काबू पाते गहरा सांस लिया। खाना क्यों नहीं खाया? बड़े तहम्मुल से ठहर कर पूछा गया। धड़कते दिल पर काबू पाते बज़ाहिर वो पुरसुकून सी उठी थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे इससे मुकाबिल इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। मेरी मर्जी। जिस तरह मैं आपके किसी काम में दखल अंदाजी के मुर्तकिब नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह आप भी मेरे किसी अमल के लिए मुझसे बाज़पुरस नहीं कर सकते। बेखौफी से एक लफ्ज़ आराम से अदा करते अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके पास से गुजर के आगे बढ़ना चाहती थी, जब इसके बाजू को दबोच कर इसे वापस पहली पोजीशन पर खड़ा करता अपनी साही आंखें इसके चेहरे पर गाड़ गया था। इसका मामूल से तेज़ हुआ तनफ्फुस हानिया की पेशानी से टकरा रहा था। वो बिल्कुल इसके करीब खड़ा था, यहाँ तक कि उसके लिबास से उठती परफ्यूम की महक को भी अपने इर्द गिर्द आसार बनाता हुआ महसूस कर रही थी। तो अब आप मुझे यूँ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? शायद तंज कर रहा था। इसकी आंखों से फूटी शोला बार शुआएं इसके चेहरे पर फैली सुर्खी का बाइस बन रही थी। गुस्से में इसे इस वक्त अपनी पोजीशन का भी एहसास नहीं हुआ था, मगर हानिया के लिए इसकी इस दर्जा कुर्बत पर इस वक्त सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। कुछ आके इसकी किसी बात का जवाब देती, नजरें आप शर्म के बार से झुकती, शर्ट के ऊपरी दो खुले बटनों से झांकती सीने के ऐन दरमियान काले तिल पर अटक गई थी। इसे यूँ खामोशी से अपना निचला लब काटते देखकर इसका गुस्सा ज़रा ठंडा पड़ा था। इसका हाथ पकड़ खींचने के अंदाज में वो इसे अपने साथ लेकर नीचे आया था। अब की बार हानिया ने भी कोई मज़ाहमत नहीं दिखाई थी। वो चुपचाप आराम से इसके साथ खींचे चली आई थी।
ملازمہ کو دیکھ کر شاہزر نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا جو کھانا ٹیبل پر جا کر انہیں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، اسے کہتی وہ وہاں سے چلے گئی تو کچن میں جا کر سنک میں ہی ہاتھ دھو کر وہ واپس آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اب شافت سے بیٹھ جائے۔ وہ ہنوز سر جھکائے اپنے ہاتھوں کے ناخن پر انگوٹھا پھیرتے کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر واقعی شافت کا مظاہرہ کرتے بیٹھ گئی۔ شاہزر نے پہلے اسی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا، اب خود کھانے کا تردد کریں کیا نوالا بنا کر بھی میں ہی کھلاؤں؟ چہرے پر ہلکی سے مسکان لیے وہ کہہ رہا تھا، اور یہ صبح سے لے کر اب تک اس کے چہرے پر سجی پہلی مسکان تھی۔ ہانیہ اسے دیکھتی سٹپٹا کر اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ پچھلے 15 منٹ میں وہ جس جرأت کا مظاہرہ کر چکا تھا کچھ بعید بھی نہ تھی کہ وہ اپنے کہے پر عمل کر جاتا۔ اس کی اس درجہ فرما برداری پر شاہزر کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ ضبط کر گیا۔ کھانے کے دوران ان دونوں میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تھا، جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا جو اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ فارغ ہو کر ایک کپ کافی بنا دیجیے گا، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ اس کی پشت کو اس نے خوشی بھری حیرت سے دیکھا تھا۔ اپنی اس پہلی کامیابی پر وہ مسرور سی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر اپنی اس بات پر وہ خود ہی ہنسی تھی۔ اس ہنسی کے جلد رنگ نے اسے گھر کے در و دیوار کو بھی مسرور کیا تھا جو ایک عرصے سے خوشیوں بھری ساعتوں سے محروم رہے تھے۔ شاہزر کا برتھ ڈے تھا۔ منصور حیات نے صبح صبح اسے کال کی تھی۔ ہانیہ کو بھی کچھ دن پہلے ہی اس کی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر معلوم ہوا تھا اور تب سے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اس دن کا۔ ابھی 2 دن پہلے امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو اس کے لیے رسٹ واچ بھی گفٹ کے طور پر خریدی تھی اور آج خاص اہتمام کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا امی ابو اور وجدان کو بلا کر چھوٹی سی پارٹی ہی رکھ لے، پھر خود ہی یہ ارادہ طور کر دیا تھا۔ نہ جانے اسے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، گونگو سی کیفیت میں بالآخر اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ خود اکیلے ہی سے چھوٹا سا سرپرائز دے گی۔ کیک اس نے خود بیک کیا تھا، اس کی پسند کا ڈنر بھی خود ریڈی کرتی، وہ بریانی کو دم پر ملازمہ کی ہدایت جاری کرتی خود تیار ہونے چلے گی۔ شاہزر کو شام میں کال آئی تھی وہ تھوڑا لیٹ آئے گا اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے، دوسرے کندھے پر جما دوپٹہ وہ نیوی بلو ایمبرائڈ کرتے اور وائٹ کیپری میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیچے آ کر ملازمہ کو اسے کوارٹر میں روانہ کرتے گھر کا اندرونی دروازہ بغیر لاک کے چھوڑے، ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کے درمیان سجا کیک اور ٹیبل کے اطراف ٹی کی شکل کی جلتی کینڈل ماحول کو فرسوخ خیر بنا رہی تھی۔ سب دیکھ کر مطمئن ہوتی وہ دروازے کے پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ اس سے گاڑی کو مخصوص ہارن بجا تھا۔ ہانیہ نے جھٹ سے لاؤنج کی لائٹس آف کی تھی اور خود موبائل کی اسکرین روشن کرتی ٹیبل تک آئی تھی۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بس اس کی آمد کی منتظر تھی۔ کچھ ہی پلوں میں دروازہ کھلا تھا، باہر جلتی لائٹ سے روشنی کی مدھم سی لکیر اندر پڑی تھی۔ گھپ اندھیرا دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا، آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹس روشن کی تھی۔ ماحول ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ شاہزر کی آنکھیں بھی چندھی آ گئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہانیہ کی پرجوش خوبصورت سی آواز پر وہ چونکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ ورطہ حیرت میں ڈوب کھڑا تھا۔ سجی سوری سی ہانیہ اور یہ سب اہتمام ایک خواب جیسا ہی تو تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کا دل اس کے گلابی ہونٹوں میں کھلتے مسکان میں ہی کہیں ڈول کر رہ گیا۔ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ آگے بڑھا۔ ان پرشوق آنکھوں میں کہیں جذبے موزن تھے، ایک دم معمول سے زیادہ روشن ہوئی آنکھیں بہت عقیدت سے اس کی سبھی چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ہانیہ کے ہونٹوں پر شرمگین سی مسکان دوڑا گیا۔ اس کی آنکھیں ان کانچ سے چمکتے نینوں کی تاب نہ لاتے جھکی تھیں اور یہ منظر کتنا روح پرور تھا کوئی شاہزر حیات کے دل سے پوچھتا۔ یہ خواب ہے تو بہت جان لیوا ہے اور اگر حقیقت ہے تو انتہائی خوبصورت۔ اس کی کھوئی کھوئی سی گمبھیر آواز اور دلکش لہجہ ہانیہ کو گلنار کر گیا تھا۔ ان آرزوں کے نیچے مومی قندیلیں روشن ہوتی انہیں اور دلکش بنا رہی تھی۔ شاہزر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس طلسم کی قید میں گزرتے چلے گئے۔ کیک کاٹے۔ ہانیہ کو اس بولتی خاموشی سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ بے اختیار وہ مدھم آواز میں بول اٹھی اور لمحوں کا فسود چھناک سے ٹوٹا تھا۔ شاہزر جیسے کسی خواب کی سی کیفیت سے بیدار ہوا۔ وہ چونک کر اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا گیا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے کی نرمی تلخی میں بدل گئی تھی۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے عادت نہیں ہے ان سب چونچلوں کی۔ اس کی آواز یکلختی ہی اسپاٹ اور سرد ہوئی۔ ہانیہ اس کے بدلے انداز و آواز پر پریشان سی سے تکنے لگی۔ میں تو بس ایسے ہی۔ اس کے انداز سے قطعیت سے گھبرا کر وہ مین آئی۔ تھینکس، آپ نے اتنا سب کچھ کیا پر آئندہ کچھ بھی کرنے کا تردد مت کیجیے گا۔ اس کے دل کا سجے سمرے سراپیر سے نظریں ہٹاتا وہ دل کے اندر مچلتے فطری جذبات کے شور سے گھبراتا ہوا دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کو خفت نے آ گھیرا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ کھا لیجیے گا، میرا سر درد کر رہا ہے، میں آرام کروں گا، پلیز ڈسٹرب مت کریے گا۔ روکھے سے لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینے چڑھنے لگا۔ پیچھے ہانیہ حیرت سے اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر اسے گردن موڑ کر دیکھتی رہ گئی۔ وہ جب بھی اس کے جانب ایک قدم بڑھاتی وہ 10 قدم کی مزید دوری بڑھا لیتا اور یہ کھیل ابھی اسے تھکاتا ہوا پسپا کرتا جا رہا تھا۔ سامنے سجی ٹیبل اپنے بے وقتی پر ویسے کی ویسی سجی رہ گئی۔
ان कैंडल्स की मध्यम बढ़ती रोशनी भी अफसरदा से मालूम होती थी। इस पहर अचानक ही मौसम खुशगवार हो गया था। काले बादल ने नीले आसमान पर डेरे जमाए थे। वो भी मामूल के निस्बत जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। घर में गूंजती हानिया की पुरमसरत हंसी ने इसका इस्तकबाल किया। लाउंज में बरजमान वजदान को देखकर इस खुशी की वजह भी मालूम हो गई। इसे आता देखकर वजदान उठा था। हानिया के मुस्कुराते लब भी सिमट गए थे। शाहज़ेब की निगाहें इसके चेहरे पर थी। इंसानी फितरत है, जब दिल पर बदगुमानी की तह जमी हो तो सामने वाले की आम सी बात को भी खास रंग दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, कुछ झिझक कर इस वजदान खजल सा मुस्कुराता हुआ बोला था। इसे नहीं याद पड़ता था पूरी ज़िंदगी में कभी इसे बिना काम के दोस्ताना अंदाज में नॉर्मल कजन्स की तरह बात की हो। अब एकदम से इतनी इज्जत देना अजीब भी लग रहा था और इसकी हालत ऑकवर्ड भी हो रही थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? और आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मुस्कुराकर इसे बगलगीर होते इसकी हालत समझते हुए वो पहल कर रहा था। वजदान के साथ साथ हानिया को भी ढारिस हुई थी। वो उठकर किचन की तरफ गई। कम से कम इससे घर वालों के सामने तो वो इसका मान रख रहा था। मैं हानिया आपी से मिलने आया था। पूरे एतमाद शौक सा वजदान इस वक्त नर्वस सा दिखाई दे रहा था। तो यार मेरे मना क्यों रहे हो? डंके की चोट पर कहो तुम्हारी हानिया आपी का घर है, जब चाहे आओ। इससे कंधे पर हाथ रखते वो दोस्ताना लहजा अपनाए हुए था। इसके लिए पानी लाती हानिया के लिए इसका ये बेतकल्लुफ़ाना अंदाज बड़ा खुश आइंदा था। बैठो। हानिया के हाथ से पानी लेते वो इससे भी बैठने का इशारा कर रहा था। ग्लास वापस इसकी पकड़ाते वो उठा था। मैं चेंज करके आता हूँ। मुस्कुराकर वजदान को देखता ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और वो दोनों वापस नशिस्त संभाल चुके थे। उफ, मैं वैसे ही शाहज़ेब भाई से इतना कुतरा रहा था। इतना नाइस तो है वो। वजदान इसके जाने के बाद गहरा सांस लेता मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा भी था तुमने वैसे ही इन्हें हवा बनाया हुआ है। सर झटक कर हानिया ने इसका मजाक उड़ाया था। हाँ तो मेरी कौन सी इतनी वाकिफियत है इनसे, कभी मुस्कुराते तक तो देखा नहीं है। मुझे लगा रूट से होंगे। अभी वो खुले दिल से तबसरा कर रहा था। कुछ देर में शाहज़ेब भी कपड़े चेंज करता वापस आ गया और वो दोनों मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने बाहर लॉन में चले गए थे। तो हानिया ने मौसम की मुनासबत से पहले इसे तैयार किए पकौड़ों को सामान फ्रिज से निकाला था। पकौड़े फ्राई करते साथ वो कि चाय का पानी चढ़ा चुकी थी। कुछ देर बाद बाहर लॉन में ही इन तीनों ने चाय के साथ पकौड़े एंजॉय किए थे। इस बीच वजदान की हिचकिचाहट भी दूर हो गई थी। अब वो अपने मूड में आ गया था। हानिया आपी, आपकी शादी के बाद मेरी तो मौजें हो गई हैं। मेरी एकदम से वैल्यू बढ़ गई है। वो घर जहाँ हानिया हानी की आवाज़ें गूंजा करती थी अब वहाँ वजदान की नाम की सदाएं सुनाई देती हैं। कसम से बड़ा मज़ा आता है। मेरे बस में होता तो तुम्हारी शादी बचपन में ही करवा देता। वजदान चाय का सिप लेता साथ फुलझड़ी भी छोड़ रहा था। हानिया इसकी लफ्ज़नी पर शाहज़ेब के सामने खपत का शिकार होती इसे घूर रही थी, जो इसकी बातों से लुत्फ़ उठाता चाय की चुस्कियाँ लेते मुस्कुरा रहा था। तुम तो हो ही जल कड़े। अब अम्मी अबू मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए तुम्हें तकलीफ़ होती है। अपनी खजालत मिटाने को वो दबदू बोली। शाहज़ेब हैरत और खुशी से इनकी आपस में नोकझोंक सुन रहा था। ये सब इसके लिए नया था और हानिया का ये डंके की चोट पर जवाब देने वाला अंदाज दिलचस्प। पता है आप ही, सब कहते हैं मैं तुम पर गया हूँ। इसने भी फौरी हिसाब चुकता किया था। मजीद कोई जवाब देने के बजाय हानिया ने इसे घूरने पर इत्तफाक करते चाय की कप ट्रे में रखे थे और अंदर की जानिब बढ़ गई। जब वो वापस आई तो वो दोनों पोर्च में खड़े थे। मूसलाधार बारिश छम छम ज़मीन को सैराब करती जा रही थी। चेहरे पर खुशी के रंग लिए महबूब सी बाहर देख रही थी। बरसती बारिशों की तो वो दीवानी थी। वजदान के पास आकर वो खड़ी हुई तो इसने इशारे से इसको ठहुका मारा। हानिया ने इसको देखा था। वो आंखों में इसे कोई इशारा कर रहा था। हानिया खफीफ सा मुस्कुराती नफ़ी में गर्दन हिला गई। शाहज़ेब ने की नखियों से ये सब देखकर भी बेखबरी का तासुर बरकरार रखा। पता है शाहज़ेब भाई, हानिया आप ही बारिश की दीवानी है। जब कभी भी गर्मियों की बारिश बरसती है तो घर में ऐसा कोई नहीं बचता जिसे खींच के लॉन में ना लेकर जाए। हत्ता कि अम्मी भी नहीं बच पाती। वजदान मुस्कुराते हुए शरीर लहजे में से बता रहा था और हानिया दिल ही दिल में इसे कोस कर रह गई। घामड़ कहीं का, आज ही सारे राज खोल कर जाएगा। इसने तिरछी निगाह से शाहज़ेब का चेहरा देखा था जो मुस्कुरा तो रहा था मगर इसे हमेशा की तरह बेतासुर लगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो ऑफिस से आते वो बारिश में भीग गया था और किस कदर खौफज़दा सा घर वापस आते ही कपड़े चेंज कर दे किस हद तक झुझलाहट का शिकार था। वो सब बचपने की बातें थी। वजदान, तुम भी क्या लेकर बैठ गए हो? कहकर इसने मौजू बदलना चाहा। वाह आपी, यानी कि 2 माह पहले तक तो तुम्हारा बचपन का पीरियड चल रहा था और अब शादी के बाद एकदम तुम बड़ी हो गई हो। शायद से बोलते वो इस पर हंसा था। शाहज़ेब बस इन दोनों को देख रहा था। शादी के बाद इंसान बदल जाता है, पहले वाला नहीं रहता। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप से अंदाज में कहते आखिर में इसे रगेदा था। ये बंदर आप ही तुमने किसको कहा? दोनों हाथ कमर पर टिकाए वो पूरी तरह इसकी तरफ घूमा था। खालिश लड़ने के अंदाज में सिफारिश कर रहा था। लफ्ज़ बंदर इसे पूरी तरह चुभा था। इन दोनों के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई थी जबकि शाहज़ेब के कानों में बस इसका एक की फिक्रा गूंज रहा था। शादी के बाद इंसान बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। एकदम हर चीज़ से दिल उचाट हो गया था। ठीक कहा हानिया, मंसूर हयात
شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے اور اس صورت تو لازمی بدل جاتا ہے جب جیون ساتھی ہی من و منشا کے خلاف ہو. اور تم کیوں بارش میں میرے ساتھ انجوائے کرنے لگی؟ وہ تو تم اپنوں کے ساتھ کرتی تھی اور میں تو سرے سے تمہارا اپنا ہوں ہی نہیں. تلخی سے سوچتا وہ ان دونوں پر سے نظریں ہٹائے. اب باہر برستی بارش کو دیکھتے اندر ہی اندر اپنے خود ساختہ غلط فہمی کی آگ میں لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا. اور اس سے چند قدموں کی دوری پر کھڑی ہانیہ اس کی دل کی کیفیت سے یکسر انجان تھی. ہانیہ اسے پکارتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جو بیڈ پر بیٹھی کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی. پکار پر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب عجلت میں وارڈروب کے اوپر سے چھوٹی سفری بیگ اتار رہا تھا. کل میں کسی کام سے 2 دن کے لیے بھاولپور جا رہا ہوں. آپ صبح تیار رہیے گا. آپ کو چاچو کی طرف ڈراپ کر دوں گا. اسے مطلع کرتا وہ بیگ اسی کے پاس بیڈ پر رکھے خود وارڈروب کھولے کپڑے نکال رہا تھا. ہانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تو کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے پھر ارادہ ترک کر دیا. پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان لگ رہا تھا. اس نے 1-2 بار پوچھا مگر وہ ٹال گیا تھا. اس نے بھی چپ ساتھ لی تھی. طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے تھے. تب تک وہ بیگ تیار کر چکا تھا. موبائل کی بیپ بجی. وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا. ہانیہ نے واش روم جا کر وضو کیا تھا. وہ نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی جب وہ لوٹا تھا. چینج کرتا اپنی جانب آ کر لیٹ گیا. دعا مانگ کر وہ اٹھی تھی. جائے نماز سمیٹ کر گردن کے آگے سے دوپٹہ ڈھیلا کیا. بستر پر وہ سیدھا لیٹا تھا. اس کے ساکت وجود بنا کسی جنبش کے پڑا تھا. آہستگی سے اس تک آ کر اس کے وجود پر پھونک ماری. محبت بھی عجیب جذبہ ہے. سامنے والے کی بے نیازی کبھی کبھار اسے اور بھی بڑھا جاتی ہے. ہانیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. اس کے دل کے کورے کاغذ پر شاذر حیات کا نام جلی حروف سے لکھا گیا تھا جسے اب اس کی بے تنائی بھی مٹا نہیں پا رہی تھی. وہ مریض سے محبت بنتی جا رہی تھی اور مرض تھا جو ہر روز بڑھتا جا رہا تھا. مگر یہ بھی سچ تھا ہانیہ شاذر حیات کو میٹھا سا درد لی یہ مرض جی جان سے پیارا تھا. لائٹس بند کرتے دوسری جانب آ کر وہ لیٹی تھی. کمرے میں سائڈ لیمپ کی دھیمی پیلی سی روشنی پھیلی تھی. ہانیہ نے اس کے چہرے کا نیم رخ اس کی طرف کروٹ لیٹے بہت غور سے دیکھا تھا. وہ سوتے ہوئے بے چین لگا تو کوئی تو پریشانی تھی مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی. وہ سو گیا تھا. اسی یقین کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا. پھر ہاتھ اس کے بالوں میں ٹھہر گیا. اس کی نرم انگلیاں اب آہستہ اس کے بالوں میں پھر رہی تھی. مجھے نہیں پتا آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے شازر مگر مجھے آپ کو یوں دیکھ کر اچھا بالکل نہیں لگ رہا. بہت سنا تھا نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے پر اب جب خود کو دیکھتی ہوں تو اس بات پر یقین سا ہونے لگتا ہے. مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جذبہ صرف ایک ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا دونوں پر یہ ایک سا اثر انداز ہو؟ کاش میرے اور آپ کے معاملے میں ایسا کچھ ہو جائے. آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ. خود تو بنا پوچھے پورے کے پورے دل میں قابض ہو بیٹھے ہیں اور میں جو آپ کے دل کی در پر آس کا دیا جلائے تیرے واہ ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوں. وہاں نہ جانے ایسا کون سا زنگ آلود کفل ڈال رکھا ہے جو میری لاکھ کوشش پر بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہا. اتنی سنگ دل تو مت بنے. ابو تو کہتے ہیں آپ کا دل اتنا انتہا کا نرم ہے پھر میرے لیے کیوں سیسا پلائی دیوار بن بیٹھا ہے؟ وہ دل کی زبان میں اسے گلا کر رہی تھی. محبت بھرا شکوہ جو فی الحال زبان سے کرنے کا حق وہ اسے دے نہیں رہا تھا. اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بالوں میں سرک رہا تھا. وہ جو کچی نیند میں اس کی انگلیوں کا مسورکن روح افزا لمس پا کر جاگ گیا تھا مگر اپنے سونے کا تاثر قائم رکھے پڑا تھا. ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا. ذہنی اور جذباتی طور پر وہ جس کیفیت کا شکار تھا وہاں کسی اپنے کی اپنائیت کی شدت سے طلب ہو رہی تھی اور وہی احساس اسے ہانیہ کی اس وقت کی قربت نے بخشا تھا. وہ بے اختیار ہوا تھا. بنا اپنے جاگنے کا احساس کرائے وہ اس کی جانب کروٹ لیتا اسے اپنے بازو کے مضبوط حصار میں قید کرتا. اپنے چہرہ اسی گردن میں چھپا گیا تھا. وہ خود تو پرسکون ہو گیا تھا مگر اس کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر گیا تھا. ہانیہ اس کے اس اچانک کی جسارت کے لیے قطعی تیار نہیں تھی. وہ دم چاہتے اس کی باہوں کے حصار میں پڑی تھی. سانسیں گھٹنے لگی تھی. اوپر سے شازر کی گرم سانسوں کا لمس اپنے گردن میں محسوس کرتے اس کا دل جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا. وہ اس کی اس درجہ قربت پر کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئی تھی. چہرہ شرم کے احساس کے تحت دکھنے لگا تھا. پھر کچھ پل یوں ہی گزرے مگر پھر اسے سوتا جان کے اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر چمکتے شبنم کے قطرے صاف کیے تھے. خود کو کمپوز کرتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند کی دیوی آج مہربان ہونے کو نہیں آ رہی تھی. مگر ساتھ لیٹے وجود کی نیند بڑی گہری اور پرسکون تھی. نہ جانے راتیں کس پل اس کی آنکھ لگی تھی. آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا. وہ ایک چھوٹا سا دارالامان تھا جس کے ہیڈ آفس میں وہ اس وقت بیٹھا تھا. وہاں سے خاتون کی میت میں وہ نکلا تھا اور مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھتے اس کے رنگ ہر گزرتے پل کے ساتھ زرد پڑ رہا تھا. اس وقت وہ انتہا کا بے چین اور مضطرب لگ رہا تھا. دل کی غیر ہوئی حالت پر قابو پاتا وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک خاتون دروازے کی جانب پشت کیے بستر جھاڑنے میں مصروف تھی. مہر اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی تھی اور شازر کو اپنے قدم بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی. ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ ہونٹ بھیجے کھڑا تھا. وقت یہ دھول نے ان کے شبیہ کو دھلا کیا تھا مگر پھر بھی وہ انہیں پہچان گیا تھا. تم سے کوئی ملنے آیا ہے. وارڈن نے اطلاع دی تھی اور پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر آنکھیں تو ان کی بھی ساکت ہوئی تھی. تیمور حیات سے حد درجہ مشابہت پر اسے راہ
चलता भी पहचान लेता था। ये तो फिर इसकी सगी माँ थी। इसकी आंखें छलकने लगी थी। शाजिर महर हयात के लब फड़फड़ाए और वो भागकर इनकी आगोश में आ समाया। वार्डन मौके की नज़ाकत जानकर चुपके से बाहर निकल आई थी और वो रो रहा था और इनकी आंखें तो महर हयात की भी मुतवातिर बह रही थी और इनके कंधे में मुंह छुपाए इनके गिर्द हिसार बनाए हुए थे, जिससे ज़रा सा ढीला छोड़ने पर इनके फिर से खो जाने का खदशा हो, और वो इसे लंबे चौड़े वजूद को अपने नहीफ बाजू में समोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। महर हयात की टांगें बेजान सी होती मालूम हो रही थी और वो लड़खड़ा रही थी। शाहजहां ने इनसे अलग होकर इन्हें बिस्तर पर बिठाया, खुद इनके कदमों में बैठता चला गया। महर हयात यकटकी से देख रही थी, आंखों में आई आंसू की धुंध बार बार आंखें रगड़ कर साफ करती। वो इसे यूं देख रही थी जैसे कोई बरसों का प्यासा हसरत से पानी को देखता हो। जुबान कुछ भी कहने से कासिर थी। वो भी दो जानों बैठा नजरें झुकाए अपने आंसू पी रहा था जैसे। और फिर इस खामोश कमरे में इसकी नमी रुंधी हुई आवाज़ गूंजी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको एक बार भी 7 साल बच्चे का ख्याल नहीं आया? एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपके बगैर कैसे जिएगा? कितना रोया, कितना तड़पा होगा वो, जिसके सर से बाप का साया तो कुदरत ने ले लिया, मगर माँ का छाया आपने खुद छीन ली। वो गाल पर बहते आंसू के साथ शिकवा कर रहा था, जितने सालों में इसकी जुबान पर कभी नहीं आया था। इसके हर लफ्ज़ पर इनकी शिकवों की रवानी में इजाफा हो रहा था। मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों के रूह को वो इसे देख रही थी, वो जो गए बरसों में दिन में न जाने कितनी बार जहन के पर्दे पर से खाके बनाती थी। पहरों सोचती थी वो अब कैसा दिखता होगा। आज जब तस्वीर से हकीकत का रूप धार कर सामने बैठा था तो इनकी सोच से बढ़कर प्यारा और वजीह था। कामते हाथों से इसका खफा खफा सा चेहरा हाथों के प्याले में लेकर इसकी पेशानी पर अपनी ममता भरा लमस छोड़ा। इसे चेहरे के एक नक्कुश को चुमते इसे अपने सीने से लगाया, वरना आंखों से मुस्काई थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं बेबस थी। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए अपनी रूह को खुद अपने वजूद से अलग करने का मुतरादिफ था। तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये जहर भी पी गई थी, मगर मेरा अल्लाह गवाह है तुम्हारे लिए मैं पल पल तड़पी हूँ। इनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। वो भी यकीन और बेयकीन की दो इंतहाओं के दरमियान कीन झूल रही थी। आपका एक बार भी दिल नहीं चाहा मुझसे मिलने का, मुझे देखने का? किसी रूठे हुए बच्चे की तरह वो इनको देखता हुआ नाराज सा पूछ रहा था। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। बदनसीबी मेरे साथ साथ तुम्हारा दामन भी थाम लेती, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं थी। और फिर दिल को तसल्ली भी तो थी, चाहे कुछ भी हो जाए मंसूर भाई तुम पर आंच भी नहीं आने देंगे। इसका चेहरा साफ करते इसका गाल सहलाया। वो इनके दोनों घुटनों पर हाथ रखे बैठा था, इनके करीब उसे छूकर महसूस कर रहा था। इतने सालों बाद ये इनके लिए किसी मौजे से कम तो नहीं था, जो ऐसे कोई आस भी अपने दिल में ना रखे हुए थी। मगर अब तो चलेंगी ना आप मेरे साथ? मैं आपको लेने आया हूँ। इनका अपने गाल पर रखा हाथ अपने हाथों में लेकर अकीदत से चूमता वो जरा सा मुस्कुराया था। वो बिना बोले इसे देखे गई, जो जरा रुक कर भी फिर से गोया हुआ। जब आप गई थी तब मैं छोटा था, कमज़ोर था, आपको रोक नहीं पाया, मगर अब आपका बड़ा बेटा हो गया हूँ। मामा वो आपकी ढाल बन जाएगा, मैं हर एक से टकरा जाऊंगा, बस आप मेरे साथ चलें एक बार। इनका ना चेहरा साफ करता वो इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वो बना बनाया तैमूर हयात था, सिर्फ शक्ल शबाहत में ही नहीं, अज़म व हौसले में भी बाप का पर तो था। इनका दिल बुझ सा गया। तुम्हें देख लिया है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है शाहजर। तुम्हारे साथ जाकर मैं तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती बेटा। मैं एक बार फिर से दुत्कार दी जाऊंगी। कहते हुए इनकी आवाज़ में कहीं सुलगते गरिया उजार थे। मुझे किसी की परवाह नहीं है मामा, और ना ही आपको होनी चाहिए। इतनी सज़ा बिना जुर्म के काट के भी दिल नहीं भरा आपका? प्लीज़ मज़ीद खुद को तकलीफ़ ना दें और ना मुझे इज़्ज़त का शिकार करें। मेरे लिए बस आप अहम हैं। किसी को ज़्यादा मसला हो तो मैं आपको लेकर किसी और मुल्क चला जाऊँगा, मगर आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो अटल अंदाज में कहता जिद पर उतर आया था। महर ने देखा था इन आंखों में बैक वक्त कुछ पाने की खुशी के साथ खो जाने का खदशा भी हिलकोरे ले रहा था। बहुत आस से वो इनके जवाब का मुंतज़िर था। उन्होंने इस बात में सही लाया और खुशी के मारे पुरजोश साइन से लिपट गया। फिर वहाँ बहुत सी नम आंखों ने ये मंजर देखा था। वो अपनी माँ को लेकर खुशी से दमकते चेहरे के साथ वहाँ से निकला था। वो ऐसी जगह थी जहाँ बहुत से बेटे अपनी बूढ़ी लाचार माँ को बहुत समझकर छोड़ जाया करते थे। ऐसे में कोई बहुत चाह से अपनी जन्नत वहाँ से लेकर जाता। बहुत से दिलों को एक मीठी से खुशी से हमकिनार कर रहा था। वो इन्हें लेकर सीधा घर आया था। घर आकर इसने मंसूर हयात को कॉल की, मगर बताया फिर भी कुछ नहीं था। वो हानिया को लेकर पहुंचे थे और सामने महर हयात को देखकर वो दोनों शशदर रह गए। शाहजर इनके रूबरू आ खड़ा हुआ। क्या आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है चाचू? वो उनको देखता पूछ रहा था। मंसूर हयात ने नफी में सर हिलाया। तुमने साबित किया है तुम तैमूर हयात के बेटे हो, जिसके लिए हक बात के आगे दुनिया की कोई मसलियत कोई मजबूरी मायने नहीं रखती। मुझे तुम पर फख्र है। इसके शानी पर दबाव डालकर कहते हुए उनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से भरा गई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराकर इनके गले लगा था। दिल की तमानियत में इजाफा हुआ था। भाभी इससे मिले, यह है आपकी बहू हानिया। इससे अलग होते उन्होंने हानिया का तारुफ करवाया था।
مہر حیات حیرت اور اس بات سے اسے دیکھتی مسکرا اٹھی تھی، پھر آگے بڑھ کر اسے پیار کرتے گلے لگایا، ساتھ ایک شکایتی نظر بیٹے پر بھی ڈالی جس نے راستے بھر دنیا جہاں کی باتیں ان سے کی تھی مگر اس کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ وہ ان کی خفگی جان کر نظر چڑھا گیا۔ شام کو منصور حیات طاہرہ اور وجدان کے ساتھ دوبارہ آئے تھے۔ طاہرہ حیات شرمسار سے معافی مانگ رہی تھی، شاذر اور مہر نے بھی دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیا تھا اور یوں برسوں پرانی دلوں میں موجود کثافتیں ڈھل اٹھی تھی۔ ہر چہرہ کھلا کھلا سا مسرور نظر آ رہا تھا۔ چائے سرو کرتے ہانیہ نے اس کو دیکھا تھا جس کی مسکراہٹ آج ہونٹوں سے الگ نہیں ہو رہی تھی اور واقعی آج ساتھ مسکراتی اور بھی سحر انگیز ہو رہی تھی۔ طاہرہ حیات کی کس بات کا وہ ہنس کر جواب دے رہا تھا، اس نے دل سے اس کی خوشی کے دوام کی دعا کی تھی۔ وہ خود بھی مہر حیات کے یوں اچانک مل جانے اور طاہرہ حیات کے سب میں گھل مل کر جانے پر چہکتی پھر رہی تھی۔ ہانیہ کتنی خوش تھی اپنے گھر میں منصور، اللہ پاک نظر سے بچائے۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے تھے، انہوں نے مسرور ہو کر ڈرائیو کرتے منصور حیات سے کہا تھا، اور یقین جانو طاہرہ، آج میں یوں اپنی خوشیوں میں شریک ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس آخری پھانس بھی نکل گئی ہوگی۔ وہ ان کی جانب تشکر سے دیکھتے بول کر مسکرا دیے تھے جس میں ان کا ساتھ طاہرہ حیات نے بھی دیا تھا۔ عبدالقادر حیات اپنے علاقے کی جانی مانی قدیم روایت پسند عزت دار شخصیت تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے عبدالغفور حیات، تیمور حیات، ثمینہ حیات اور منظور حیات۔ انہوں نے چاروں بچوں کی شادی کے لیے خاندان میں موجود رشتوں کو ہی ترجیح دی تھی۔ ان کی بیوی کی وفات کے بعد جلد ہی غفور صاحب کی شادی کر دی گئی تھی۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد سے ہوئی تھی مگر شادی کے 8 سال بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور تیمور اور منصور کی نسبت اپنی پھوپھوزاد ظاہرہ اور طاہرہ سے طے شدہ تھی، جبکہ ثمینہ کو ان کی خالہ نے مانگا تھا۔ یوں ہر لحاظ سے اس خاندان کے لیے رابی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ لیکن ان کے سکون کی ندی میں ارتعاش تب پیدا ہوا جب تیمور حیات نے رشتے سے انکار کرتے اپنی نسبت توڑنے کا مطالبہ کیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ عبدالقادر کسی طور ماننے کو راضی نہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر گھر آ گئے اور اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ خاندان بھر میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند گردش کرتی چلے گئی۔ عبدالقادر خوب گرجے مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا، ان کی پھوپھو نے گھر آ کر کہرام مچایا مگر تیمور کو تو جیسے کسی کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ مہر کے لیے مضبوط ڈھال بنے کھڑے رہے تھے۔ آخر بات مہر حیات کو چھوڑنے تک آ گئی مگر تیمور نے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ ان کو قبول کر کے ولیمے کی تقریب رکھ لی جائے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں۔ چاروں ناچار خاندانی عزت و وقار کو بحال رکھنے کو عبدالقادر آمادہ ہو گئے۔ ان کی بہن نے خوب رونا رویا مگر زہرہ اور تیمور کی منگنی تو پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ طاہرہ اور منصور کو انہوں نے خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا مگر سب بڑے بزرگوں کی مفاہمت سے بدلنا خاص تھا، وہ منصور اور طاہرہ کا رشتہ برقرار رکھنے پر آمادہ ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب میں بہت سے دوست احباب مدعو کیا گیا تھا اور وہاں دلہن کو کسی نے دیکھ کر اس کے اسٹیج ڈانسر ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ لوگ پہلے ہی تیمور کی نسبت ٹوٹنے اور دوسری جگہ شادی ہونے پر چائے مغیا کر رہے تھے، اب ان کی زبانیں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ عبدالقادر کی خاندانی عزت و ناموس پر یہ ایک دھبے جیسا تھا۔ اس بار ان کی جاہ و جلال سے حیات پلا کی دیواریں لرز اٹھی تھی۔ انہوں نے صاف صاف تیمور حیات کو مہر کی طلاق دینے کا حکم سنایا تھا، بصورتیں دے کر ان کے خاندان سے قطع تعلقی کا اندھیا بھی سنا ڈالا تھا۔ تیمور حیات نے بنا کسی دوراہے کے مہر حیات کو چنا تھا، یوں وہ حیات ولا سے دربدر کیے گئے تھے۔ شروع کا کچھ عرصہ مشکل رہا تھا مگر جب ہم سفر من چاہا ہو تو کٹھن مسافتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ مہر حیات کی ہمراہی میں وہ سرشار بھی تھے اور آسودہ بھی۔ حیات ولا کے ہر فرد سے قطع تعلق کر لیا تھا سوائے منصور حیات کے جو چھپ کے ان سے ملنے بھی آتے تھے۔ مہر حیات کو بھی وہ عزت دی تھی جو ایک بھابھی کی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا تھا، تیمور کی جاب تو پہلے سے تھی، کچھ سیونگز بھی تھی، انہوں نے ایک ساتھ پر اپنے گھر لے لیا تھا جہاں مہر حیات کے ساتھ انہوں نے ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ جلد ہی شاذر کی ان کی زندگی میں آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ وقتی تھال میں کچھ سکے اور گرے تھے۔ منصور اور طاہرہ کے ساتھ ثمینہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ غفور حیات جاب کے سلسلے میں بیوی کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ سب کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شاذر کی پیدائش سے کچھ ماہ بعد عبدالقادر کی وفات ہو گئی۔ تیمور حیات باپ کی میت پر پہنچے تھے مگر مہر حیات کو تب بھی حیات ولا میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں بیرونی دروازے سے ہی لوٹا دیا گیا۔ شاذر 4 سال کا تھا جب ہانیہ پیدا ہوئی اور پھر 2 سال بعد وجدان۔ وقت تھوڑا اور سرکا، مہر اور تیمور اپنی جنت میں خوش تھے۔ تیمور نے انہیں محبت کے ساتھ ایک باعزت زندگی دی تھی، ان کے سر پر اپنا سائبان تھا، اپنا آشیانہ تھا، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں کی پیداوار کوئی صنف نازک اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی مگر شاید مہر حیات کی قسمت میں ابھی اور آزمائش لکھی تھی۔ شاذر 7 سال کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ حیات ولا میں بھی کہرام مچا تھا، قطع تعلق کی اپنی جگہ مگر وہ ان کا ماں جایا تھا۔ اس کڑیل جوان کی موت نے ہر سو سوگواریت پھیلا دی تھی، ہر آنکھ خشک بار تھی۔ مہر حیات کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اتنا محبت اور عزت دینے والا ہمسفر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا گیا تھا، یہ
خسارہ کوئی کم تو نہیں کر سکتا تھا. یہ زخم تمام عمر رسنے والا تھا. وہ ایک بار پھر برہن سر کھلے آسمان تلے آ کھڑی ہوئی تھی. تیمور حیات کی میت حیات ولا لائی گئی. ساتھ میں اجڑی سے مہر حیات اور سہما سا شاذر بھی تھا. اس وقت تو موقع کی نزاکت سمجھ سے انہیں روکا نہیں گیا تھا، مگر جو ہی تدفین کے بعد لوگ واپس ہوئے تو غفور حیات نے شفقت کی حد کرتے مہر کو وہاں سے نکل جانے کا کہا. وہ روئی تھی، گڑگڑائی تھی، مگر وہاں موجود ہر ذی روح بے حس بن گئی تھی. صرف ایک منصور حیات تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا. وہ بیوہ بھابھی اور بھتیجے کا سہارا بننا چاہتے تھے، مگر ان کی آواز اتنی مخالفین کے تند و تیز آواز میں کہیں دب گئی تھی. آخر مہر حیات کے سامنے غفور حیات نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ شاذر کو اپنانے کو تیار تھے، مگر مہر کو اسے چھوڑنا ہوگا. وہ پتھر کی ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی ممتا کو قدموں تلے روند کر اسے منصور حیات کے سپرد کرتے خود خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی. جس کے بعد منصور حیات نے بھی انہیں ڈھونڈا مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا. شاذر کو حیات فلاں میں شروع سے ہی سرد و دیوار کا سرد رویوں کو سامنا کرنا پڑا. اس کے معصوم دل پر اپنی ماں کے لیے استعمال ہونے والے بے حیا، بے شرم اور بدکردار جیسے برچھی نما الفاظ نے کہیں زخم دیے تھے. حیات فلاں کا کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے کا روادار تک نہ تھا. کوئی بڑا اسے محبت کوئی بولتا نہ ہی اس کے ساتھ شفقت بھرا ہاتھ رکھتا. صرف منصور حیات ہے جو اسے بلوس محبت کرتے تھے. گھر والوں کے رویوں کو دیکھ کر وہ دن بدن سہمتا جا رہا تھا، جس کے پیش نظر منصور حیات نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا. وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تھا اور تب بھی طاہرہ حیات کی نفرت کا نشانہ بنتا. طاہرہ کو وقتاً زہرہ اپنے ساتھ ہوتی زیادتیوں کا احساس دلاتی رہتی تھی. حالانکہ ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی تھی، ان کے زہر بھرنے کا بھی اثر تھا. وہ کبھی شاذر کو اپنا ہی نہیں سکی. اس کی حیات ولا آنے پر وہ ہانیہ اور وجدان کو سختی سے اسے دور رہنے کا کہتی تھی اور پھر کہرا پہرا بھی دیتی تھی. لیکن کہتے ہیں محبت غیر اختیاری جذبہ ہے. یہ کب وقت اور حالات، اچھا اور برا رویہ سامنے والے کی ذات اور حیثیت دے کر کی جاتی ہے. یہ تو آسمانی جذبہ ہے جو خود بخود دل پر اترتی چلا جاتا ہے. جیسے تیمور حیات کو مہر حیات سے ایک جھلک دیکھ کر ہو گئی تھی، اور جیسے شاذر حیات کو لاکھ روک ٹوک کے باوجود ہانیہ حیات سے ہو گئی تھی. وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ حیات اس سے بہت دور رکھتی تھی. نصیب ملے ہو تو باہمی فاصلے کو کوئی معنی رکھتے بھی نہیں ہیں. وہ اس نصیب سے جڑی تھی تو قدرت نے اسے اس کا بنانے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے تھے. ہانیہ بیٹا. وہ کچن میں مصروف تھی. جب اسے آواز دیتی مہر بھی وہی آ گئی. جی ماما. برنر بند کرتے وہ مڑی تھی. شاذر کی طرح وہ بھی انہیں ماما ہی کہتی تھی. یہ کیا اول جلول حلیہ بنا رکھا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو. شاذر آتا ہی ہوگا. انہیں اس کی خود سے اس درجہ لاپرواہی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جو عام سے کل کے پہنے جوڑے میں بالوں کا ڈھیلا سے جوڑا بنائے پھر رہی تھی. ہانیہ ان سے پیار بھری ڈانٹ پر مسکراتی. جی بس جا رہی ہوں بیٹا، تھوڑا سجا سنما کرو. ماشاءاللہ سے نو بیاتا، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہوں شادی کو. عورت کو چاہیے شوہر جب گھر آئے تو تھوڑا اہتمام کر لے، اس سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے. خالص ماں والا انداز میں نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی. ہانیہ بس سر ہلا کر رہ گئی. اس کا جی چاہا کہ کہتے جس کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی ہے اسے سب کی چاہ ہی نہیں ہے، مگر وہ چپ رہی ہے. جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتا ہوگا. شاباش جلدی کرو. اسے پیار سے بچکار کے وہ خود سلاد بنانے بیٹھ گئی. ہانیہ بھاری ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلتی کمرے کی جانب گئی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت پر کسل مندی سے طاری ہوئی تھی. اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شاذر کے رویے میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، مگر وہ غلط تھی. وہ اب بھی ویسے ہی کٹھور اور بے حس تھا. کہیں نہ کہیں اب اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی. اس پتھر سے سر پھوڑنے میں اس کے اپنے احساسات بری طرح مجروح ہونے لگے تھے. کبھی کبھی اس کا جی چاہتا تھا وہ اسے خوب لڑے. اسے اگر یہ تعلق منظور نہیں تھا تو صاف انکار کر دیتا. کون سا کوئی قیامت آ جاتی. اسے الجھا کیوں رکھا ہوا تھا. شاور لے کر اس نے بلیک سوٹ زیب تن کیا جس سے گلے پر دھاگے کی کڑائی ہوئی تھی. بالوں میں نمی ابھی باقی تھی. انہیں کھلا چھوڑا تو پوری کمر اس گھنی آبشار سے ڈھک گئی تھی. آنکھوں میں کاجل کی دھاڑ ڈالی گئی تھی. وہ اتنی سی تیاری پر ہی نکھری سے لگنے لگی تھی. جس وقت وہ آیا وہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین کے وقت درانی کر رہی تھی. آج کل وہ صبح جلدی واپس آ جاتا تھا. السلام علیکم. صوفے پہ بیٹھتا وہ اس پہ گہری نظر ڈال گیا تھا. وعلیکم السلام. میگزین سینٹرل ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی نظر کے ارتکاز جذبس ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی. میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. منظر سے ہٹنے کے لیے وہ بولی تھی. اسی گہری بولتی آنکھیں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی. وہ آگے بڑھی تھی پھر رک سی گئی. وہ مڑی تھی اور ان نینوں میں حیرت کا جہاں آباد تھا. صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ نیم دراز آرامدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی حیرت کے باعث اس کی انگلیوں کی پوروں میں دبا اس کے دوپٹے کا کونا تھا. کہیں جا رہی ہے آپ. اس کی جذبے لٹاتی آنکھیں اور اس میں بھاری لب و لہجہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا. مگر اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی. شرمندگی کا شدید احساس جاگا تھا. ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ جھٹک کر آزاد کرواتی
وہ پہلی بار سے تلخ لابی پر اتر آئی تھی. جی نہیں، ماما نے کہا تھا تیار ہونے کو. وہ بنا کسی لگی لپٹی کے اکڑے سے انداز میں کہا تھا. چہرے پر خفگی نمایاں تھی. تبھی میں کہوں آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وہ طنز پر اتر آیا تھا. وہ تو سادگی میں اس کے دل پر قیامت ڈھاتی تھی. سچ سمجھ کر تو ہوش اڑانے کے در پہ تھی. وہ اپنے دل کے بدلے تیور سے خوفزدہ کر رہے تھے، جس کا غصہ بھی ہانیہ پر نکل رہا تھا. اس کے بعد وہ کچھ سخت کہنا چاہ رہی تھی مگر بہن کی عادت پر چپ ہو گئی. اسے سلیپ ٹاک کے بعد ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی. ماشاءاللہ میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے ہی رہا کرو. مہر نے اس کا گال تھپا کر پیار سے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی. ماما آپ ایک ان جھنجھٹوں میں ڈال رہی ہیں انہیں. ان کو سادگی سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے. ابھی بھی مجھے لگا یہ کہ باہر جا رہی ہیں. اس نے سادگی سے انداز میں پھر سے گلفشانی کی. ہانیہ دل میں تلبلا کر رہ گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ باہر جانے پر یہ تیار ہوا جاتا ہے کیا؟ اور اگر یہ اتنی ہی سادہ رہتی ہے بیٹا تو اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے. تم کہا کرو اسے سجنے سنورنے کا یہی تو دن ہوتے ہیں. بیٹے کو تولتی نظروں سے دیکھتے وہ میٹھی سے سرزنش کر رہی تھیں. سوری ماما، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پر اپنی مرضی فورس کرنے کی. یہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہے، تلخی سے دھیمی آواز میں کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا. ہانیہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی. مہر نے شاذر اور پھر سے بڑی گہری نظروں سے دیکھا. میں کچن کو دیکھ لوں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بولا سا جواز پیش کرتی وہ منظر سے ہٹ گئی. پیچھے وہ ان کے عجیب و غریب رویے کو سوچتی رہ گئی. رات ان کے کمرے میں موجود تھا. ان کی گود میں سر رکھے وہ باتوں میں مشغول تھا. ہانیہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر نماز پڑھنے گئی تھی. شاذر ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ کہ اس کا چہرہ نظروں کے حساب میں رکھتے وہ بولی. موبائل پر سے نظریں ہٹا کر سائڈ پر رکھتے وہ ان کا ہاتھ چوم گیا. پوچھے تمہارا اور ہانیہ کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے تمہاری شادی کو 2.5 ماہ ہوا ہے. تم دونوں کو ایک دوسرے سے کترانا، ہانیہ کو ضرورت سے زیادہ خود سے لاپرواہ رہنا، کیا ہے یہ سب؟ وہ فکر مند تھی جس کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا. ایک نظر انہیں دیکھتا وہ سنجیدہ سا اٹھ بیٹھا تھا. آپ نہیں جانتی ماما یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے. ہانیہ کی شادی ابرار سے. سب جانتی ہوں میں، منصور بھائی بتا چکے ہیں. لیکن بیٹا اگر تمہارے دل میں گنجائش نہیں تھی تو انکار کر دیتے. وہ خود کو اسے سولی پر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ اس کے بعد کاٹ کر وہ کہتی چلے گی. وہ جب سے آئی تھی ان دونوں کے مابین کھچاؤ کو محسوس کر رہی تھی اور آج منصور سے ان کی شادی کا ماجرا جان کر ان کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی تھی. اس لیے شاذر سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا. شاذر نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا. میرے دل میں گنجائش نہیں ہے ماما. میں تو ہانے کو تب سے چاہتا ہوں جب لفظ چاہت کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا. وہ مجھے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ چاچی مجھے ہمیشہ سے دور رکھتی تھی. اس خاندان کے ہر فرد کا رویہ مجھے یہ احساس دلاتا تھا وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ کبھی میری ہو ہی نہیں سکتی. لیکن پھر بھی ماما میں خود کو ان سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا. وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا ان کے اس الزام پر. تبھی غم و غصے کے روح میں بہہ کر وہ راز افشا کر بیٹھا تھا جو وہ خود سے بھی چھپائے پھرتا تھا. ناراضگی سے کہتا وہ ان سے اب نظر چرا رہا تھا. مہر کو اس انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہاں گئی وہ تمہاری محبت شاذر؟ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھ رہی تھی. آواز میں اس بار نرمی تھی. شاذر نے پہلو بدلا، پھر گہرا سانس بھرتے ذرا رک کر گویا ہوا. میری محبت اب بھی وہی ہے ماما، مگر ہانیہ کا کیا؟ میں نے ان سے محبت کیا، انہوں نے نہیں. یک طرفہ محبتیں اکثر دوسرے فریق کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے. میں ان پر خود کو مسلط نہیں کر سکتا، جبکہ میں جانتا ہوں حیات فلاح کے مکینوں کی نظر میں کیا ہوں. پھر ہانیہ بھی تو ہمیشہ مجھ سے کترائی سی رہتی ہے. 2 سال وہ ابرار کی فیونسے رہی ہے. ان کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر تو ہوگا. مجھ سے شادی ان کے لیے صرف ایک مجبوری تھی، لیکن میں نہیں چاہتا وہ گھٹ گھٹ کر جیے. اس کے بعد میں ایک کسک سی تھی، شدت جذبات سے چہرہ سرخ ہوا تھا، ماتھے کی رگیں ابھری تھی اور باہر کھڑی ہانیہ نے لفظ سنا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کا چہرہ بھگو گئے تھے. اس کے اقرار محبت نے جہاں روح تک کو سرشار کیا تھا وہیں اس کے خود کے بارے میں خیالات نے اس کے صدمے سے دوچار کیا تھا. وہ مزکی سے اپنے کمرے کی جانب مرے ہوئے قدموں سے بڑھتی چلے گئی. مہر نے اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا. شاذر جیسے سینسیبل بندے سے انہیں اس حماقتی توقع نہیں تھی. دیکھو میری طرف. اس کا گال پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف رخ کیا. کس نے کہا یہ مجبوری کا سودا ہے؟ محبت تو اپنے وجود کا احساس خود کرواتی ہے. پھر تم کیسے اس کی چاہت سے انجان ہو میری جان؟ ان کے متان سے کہتے پر وہ حیرت زدہ انہیں دیکھ رہا تھا جسے انہوں نے جانچ لیا تھا. اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں. اس کی محبت کو سمجھوتے کا نام دے کر اس کے سچے جذبوں کی تذلیل تو مت کرو. وہ اسے یقین دلا رہی تھی جب ان آنکھوں میں وحشت سے سما گئی. پلیز مما یوں جھوٹے دلاسے تو مت دیں. ان کا ہاتھ اپنے گالوں سے آہستگی سے ہٹاتا وہ خفا سا ہوا تھا. مہر کو اس کی اس ہٹ درمی پر اب کے بار تاؤ آیا. میں کیوں دوں گی جھوٹے دلاسے؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی زبردستی کے بوجھ تلے دبے ہوئے. اور تم خود اپنی اور اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے ہو. وہ اسے لتاڑ رہی تھی اور وہ ناراضگی سے انہیں دیکھتا
نالا نظر آ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، پچھلے 1.5 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ہانیہ کس طرح تمہارے لیے خود کو ہلکان کے رکھتی ہے، تم سے جڑے ہر کام کو کرتے اس کے چہرے پر ایسی چمک ہوتی ہے جیسے دنیا فدا کر لی ہو۔ تمہیں دیکھ کر کھل سے جاتی ہے، پیروں بیٹھ کر مجھ سے تمہارے بچپن کی باتیں پوچھتی ہے۔ اسے سمجھوتا کرنا کہتے ہیں، محبت کرتی ہے وہ تم سے پاگل، اور وہ بھی بے انتہا۔ تم یہ آنکھیں گروی رکھے ہوئے ہو، کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کسی مخلص دوست کی طرح ڈانٹ کر تم کبھی ملائمت سے اسے سمجھاتی، وہ اس کے دل پر بندھی بدگمانی کی گرہ کھولتے جا رہی تھی۔ وہ متحیر سا گنگ بیٹھا ہوا تھا، تمام احساسات مجمن سے ہو گئے تھے۔ ذہن میں اس کا اداس چہرہ گردش کر رہا تھا تو کبھی اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، چہرے پر نرم سے مسکان لیے دکھائی دے رہی تھی۔ صرف ایک بار اپنی آنکھوں پر بندھی یہ خود ساختہ بدگمانی کی پٹی ہٹا کر دیکھو شاذر، ہر منظر بہت صاف دکھائی دے گا۔ ابرار سے اس کی منگنی ہوئی تھی، جو کچھ دور سے بھی نازک سا تعلق ہے، مگر تم سے تو وہ نکاح میں بندھی ہے بیٹا، جو 2 اجنبیوں میں بھی روح کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپتھپا کر وہ پیار سے کہہ رہی تھی، اور وہ معاف ہوئے ذہن سے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھی کی سی کیفیت میں ڈوبا انہیں دیکھ رہا تھا۔ محل کے کمرے سے نکل کر وہ ٹیرس پہ آ گیا۔ موسم بدل رہا تھا، ماحول میں خنگی سی چھائی ہوئی تھی، مگر اسے حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹیرس پہ کھلی ہوا میں آ کر اب وہ محل کی کچھ دیر پہلے کی باتوں کے زیر اثر سوچوں کے مختلف تانے بانے بن رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کی شادی کے بعد کے رویے کو سوچتا رہا تھا۔ آج اسے واقعی اس کی غلطی نہیں دکھ رہی تھی، اسے خوش کرنے کی کوششیں دکھائی دے رہی تھی، اس رشتے کے لیے اس کی لگن محسوس ہوئی تھی، اسے اپنے لیے اس کی الفت کا اچھوتا احساس جاگا تھا، اور پھر اپنے رویے کی بدصورتی بھی نظر آئی تھی۔ محبت کے دعوے دار تو وہ تھا، پھر کیسے اس کے حال دل سے انجان رہا تھا؟ نہ جانے کتنی بار اس کا دل توڑنے کا خطردار بنا تھا وہ۔ تأسف کے ساتھ ندامت کا حصار بھی اس کے گرد بندھا تھا۔ تھک کر کمرے کی راہ لی تھی، اور جو ہی دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تھا، نظر بیڈ پر بیٹھی اس دشمن جاں پر پڑی، جو آہٹ پر نگاہ اٹھا کر اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے وہ ٹھٹکا تھا۔ متورم آنکھیں، سرخ ہوئی آنکھ اور آنسوں سے تر چہرے پر ڈھیلی سی چوٹی سے نکل کر چپکی چند لٹیں، دوپٹے دھیانی سے ایک طرف جھول رہا تھا۔ وہ متحوش سا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہانیہ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا فکر مند سا انداز اس کے آنسوں میں مزید روانی لے آیا تھا۔ شاذر پریشان سا اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھا رخ اس کی طرف موڑ گیا۔ ہانیہ پلیز، کچھ تکلیف ہے تو بتائیں، اس طرح روئے کیوں جا رہی ہیں؟ اسے لگا تھا اس کی طبیعت خراب ہے شاید۔ وہ بے بسی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ رونا دل پر بڑا گراں گزر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بل کھا کر رہ گئی۔ پانیوں سے بھری جھیل آنکھوں سے اس بے دردی کو دیکھ رہا تھا، جو درد بھی خود دیتا تھا، اور پھر انجان اتنا تھا کہ وجہ جاننے پر بھی بضد تھا۔ اسے لگا تھا پہلی بار وہ اس کے سامنے اپنا ضبط کھو دے گی۔ تکلیف مجھے نہیں، آپ کو ہے، میری ذات سے، مجھ سے جڑی ہر بات سے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں اس طرح سے سوچنے والے؟ خود ہی مفروضے قائم کیے ہیں اور خود ہی ان کی تصدیق بھی کر ڈالی۔ مجھ سے پوچھنا تو دور کنا، ایک بات کرنا تک گوارا نہیں کیا؟ وہ غصے سے جیسے بھری بیٹھی تھی، بس موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ ایک دم کسی بھبری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑتی بات کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بھی بھلے تر تھا، مگر لفظوں میں کہیں نمی کا شیبہ تک نہ تھا۔ مضبوط متوازن لہجہ، سارا وجود غم و غصے کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ شاذر پھٹی بے یقین آنکھوں سے اس کا یہ مرنے مارنے والا روپ دیکھ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے احساس ہوا وہ اس کی اور مہر کی باتیں سن چکی ہے۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ ہانیہ میری بات سنو پلیز، بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ خود کو پرسکون کرتا وہ مفاہمت کے انداز میں ہاتھ کھڑے کرتے ایک پل میں آپ سے تم تک کا سفر طے کرتے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، جو شعلہ بر نظروں سے گھور رہی تھی۔ نہیں شاذر حیات، شادی کے بعد سے لے کر آج تک میں صرف آپ کی ہی سنتی آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ یہ سب جتنا اچانک ہوا ہے، آپ کو سنبھلنے کے لیے موقع نہیں ملا، اور میں آپ کو وہی سپیس دے رہی تھی۔ کتنی بیوقوف تھی نا میں، جان ہی نہیں پائی کہ آپ کے ذہن و دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، کچھ اور۔ بری طرح ضبط کھوتی ہچکیوں سے روتے وہ زمین پر 2 زانوں بیٹھی چلی گئی تھی۔ شاذر سے کچھ دیر بھی اس کا یوں رونا بلکنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے خود سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھنے کا روادار نہیں تھا، کچھ ان آنسوؤں کا باعث بننا۔ خود کو لان تان کرتا وہ اٹھا تھا، اس کے پاس جا کر جھکتے اسے دونوں شانوں سے تھام کر مقابل کھڑا کیا۔ نمکین پانیوں سے لدی وہ پل کے بھیگے ہوئے گال، کبھی وہ چہرہ اس کے لیے ایک خوبصورت خواب ہوا کرتا تھا، جو قدرت کی مہربانی سے آج حقیقت کا روپ دھارے اس کے مجسم روبرو کھڑا تھا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو کا حصار کھینچتے اس کا کامتے وجود کو خود سے لگایا تھا، وہ اس کے شانے پر سر رکھے آنسو بہاتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ آپ نے غلط کیا شاذر، صرف ایک بار تو مجھ سے بات کی ہوتی، مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ دنیا کا ہر قانون ملزم کو سزا سنانے سے پہلے صفائی کا ایک موقع دیتا ہے، آپ نے تو مجھے یہ حق بھی نہیں دیا۔ وہ لڑ جھگڑ کر تھک گئی تھی شاید۔ نیم سرگوشی میں روندی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اس کی پناہ میں کھڑی، اسی کے
ظلم پر شکوہ کنا تھی۔ اس کے اتنے مان بھرے انداز نے شاذر کے دل کی دنیا اتھل پتھل کی تھی۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا من لبھاتا چہرہ دیکھا تھا۔ رخ روشن پر آئی چند آوارہ لٹیں جو کچھ دیر پہلے کی طوفانی بارش میں سے گالوں پر چپک گئی تھی، انہیں احتیاط سے پیچھے کرتے اپنے بالوں کی پہلی مہر اس کی بے داغ پیشانی پر ثبت کی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی تک اس لمس کے مہربان تاثیر کو اترتا محسوس کیا۔ محبوب کی ایک نظر التفات سے ہی دل کی وادی میں آگے سبھی خفگی اور ناراضگی کے خاردار کانٹے ایک دم نکلتے چلے گئے تھے۔ اب وہاں اسی چاہتوں کے خوش رنگ و بو گلاب مہک رہے تھے، وہ بھی صرف اور صرف شاذر حیات کے لیے۔ وہ انمول محبتوں کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر اس وقت پوچھ لیتا تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ مجھ سے کترائی سی رہنے والی ہانیہ منصور حیات مجھ سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے بشارت سے پر انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کی دنیا میں سے غلط فہمی اور بدگمانی کے بادل چھٹے تھے تو خوشگواریت کا احساس رگوں پہ میں اطمینانیت کی لہر ڈورا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے غصہ کرتی، لڑتی جھگڑتی اور پھر محبت بھرا شکوہ کرتی ہانیہ اسے بنا اعتراف محبت کے ہی سے جیت گئی تھی۔ رویے ہمارے کہے الفاظ سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں، بس انہیں محسوس کرنے والے دل ہونے چاہیے۔ جی نہیں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ آپ سے محبت ہانیہ منصور حیات نے نہیں بلکہ ہانیہ شاذر حیات نے۔ اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے جھٹک کر وہ تڑپ کر کہتی اس کی تصحیح کر رہی تھی، جب اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں کی بڑھتی چمک اور ہونٹوں پر کھلتی فاتح مسکراہٹ نے اسے ایک دم خاموش کروا دیا تھا۔ کتنے گھننے ہیں یہ اللہ! میں ایویں ہی معصوم سمجھ رہی تھی، کیسے چلاکی سے خود تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، مجھ سے بے بانگ و دہل اظہار محبت بھی کروا لیا۔ وہ جی جان سے خجل ہوئی تھی۔ ہانیہ کا یہ اعتراف اسے اندر روح تک سرشار کر گیا تھا۔ کتنا دلفریب احساس تھا! وہ تہی دما نہیں رہا تھا، محبت پا کر بھی نامراد نہیں رہا تھا، مگر اگر اس نے ہانیہ کو بنا کسی مطلب کے چاہا تو بدلے میں اس کی بے لوث محبت کا حقدار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نہ صحیح ویسے صحیح، مگر محبت تو کرتی ہو نا؟ بازو سینے پر باندھ کر اس کے چہرے کے خفا تاثرات کو محفوظ نظروں سے تکتا وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، لیکن آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ اس کا اظہار بھی کر سکوں، نہ کہ سات پردوں میں چھپا کر رکھوں۔ گردن اکڑا کر شان بے نیازی سے کہتی وہ آخر میں اس پر چوٹ کرتی ہے۔ شاذر کو اس کا دو بدو انداز جواب دیتا یہ انداز بڑا پیارا سا لگا۔ لب اسے دیکھ کر مسکائے جا رہے تھے۔ آج پتہ چل رہا ہے طاہرہ چچی کی بیٹی ہو۔ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب ذرا جھک کر رازدارانہ لہجے میں بتایا تو اس کی شوخی پر ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، آرام سے اس کے پہلو میں ذرا سے فاصلے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ شاذر کے ہاتھ میں مقید تھا۔ وہ ترچھا رخ کیے اس کی طرف دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ میں بزدل نہیں ہوں ہانیہ، نہ ہی مجھے تم سے محبت پر کبھی شرمندگی ہوئی ہے، بس حالات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی محبت کو پانے کے متقاضی نہیں ہو سکتا۔ سب کے سرد رویے میرے جذبات پر اوس ڈالتے چلے گئے، اور پھر تمہارے انداز بھی تو اتنے بیگانگی لیے ہوتے تھے کہ کبھی ہمت ہی نہیں پڑی۔ آہستگی سے کہتے خفیف سا ہنستا وہ رکا تھا۔ باخدا میں نے کبھی آپ کو یا ماما کے بارے میں غلط نہیں سوچا شاذر۔ ہاں، آپ سے بات نہ کرنا ایک اختیاری عمل تھا میرا، کیونکہ امی کو پسند نہیں تھا۔ میرا آپ سے بڑھتی نرمی نے آپ پر اور طنز کرنے کا موقع دیتی، جو میں نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر میں کیسے آپ سے نفرت کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک بات ہے میری اور ابرار کی منگنی کی، تو وہ ہماری منگنی کے بعد ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے، اور نہ ہی میرا ان سے کوئی رابطہ تھا جو کوئی دلی لگاؤ ہوتا۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ دو لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی توجہ پیش کر رہی تھی، مزید کسی غلط فہمی کی وہ اب متحمل ہو بھی نہیں سکتی۔ شاذر اس کی صفائی دینے والے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ کتنا پیارا دل تھا اس کا، وہ ایک وقت سب کی پرواہ کرنے والا، اور اس سے کیا کیا سوچتے خود کو بھی اور اسے بھی اذیت میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں زیادتی کر گیا تھا تمہارے ساتھ، مگر میرا اللہ گواہ ہے ہانیہ، میں صرف تمہارے خاطر یہ سب کر رہا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، تم اب میری ہو، میری دسترس میں ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر تم ہی اگر خوش نہیں تھی تو میری خوشی کیسے مکمل ہو سکتی تھی؟ وہ نادم تھا، معافی کا طالب تھا، اور ہانیہ تو سرے سے اسے قصوروار جانا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا معافی اور کیا تلافی، مگر اسے تنگ بھی تو کرنا تھا، اور اسے کتنا ستایا تھا، اب کتنا حق تو اس کا بھی بنتا ہے۔ سوچوں گی اس بارے میں۔ گردن تان کر احسان کیا گیا تھا۔ شاذر سر ہلکا سا ہلاتا مسکرا کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس کے انداز ناراضگی والے تھے ہی کب۔ ایک بات تو بتائیں، مما کیسی ملی آپ کو؟ اتنے دنوں سے تجسس تھا یہ جاننے کا، آج پوچھ ہی ڈالا۔ شاذر نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھے خاصے رومانٹک ماحول میں سے یہ پوچھتے کی یاد آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کی واحد وجہ یہی تھی، مجھے ماما کو تلاش کرنا تھا۔ پچھلے 2 سال سے یہی تو کر رہا ہوں۔
ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں ان کے ہونے کی ذرا سی بھی امید ہوئی۔ ان کی پرانی رہائش گاہ بھی گیا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، مگر وہاں بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماما کی شادی کرنے پر ان کے رشتہ دار نالاں تھے، مجھے بھی خوب کھری سنائی سب نے۔ پھر بابا کے ایک دوست کو تلاشا جو ان کے نکاح میں گواہ تھے۔ شادی کے بعد جب بابا کو گھر سے نکال دیا گیا تھا تب بھی خالد انکل نے ان کی بہت مدد کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ ان کا پتہ لگنے میں بھی وقت لگا۔ بابا کے جانے کے بعد ماما ان کے پاس ہی گئی تھی اور پھر ان کی توسط سے ہی دارالامان میں پہنچی۔ ماما نے جان بوجھ کر ایک چھوٹے شہر کو ترجیح دی تاکہ چاچو ان کو تلاش نہ کر سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے لیے خاندان میں کوئی دشواری پیدا ہو۔ آہستگی سے آواز میں اس سامنے دیکھتے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا گیا تھا۔ ہانیہ غور سے اس کے چہرہ دیکھتی وہ پوری توجہ سے سن رہی تھی، جو پہلی بار اس کو یوں اتنا بولتا سن رہی تھی۔ بس یا اور کچھ بھی کہنا ہے؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم کر مڑا، اسے دیکھتا سادگی سے سفارش کر رہا تھا، مگر اس سادگی کے پیچھے چھپی شوق ہانیہ کو جذبس کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ کرتو اب ہم اپنی بات کریں تو کہاں تھا میں؟ ہاں، غلط فہمی بھی دور ہوگی اور معافی تلافی بھی ہوگی تو تھوڑا آگے بڑھیں۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ہانیہ سٹپٹا گئی۔ کس نے کہا معافی تلافی ہو گئی ہے؟ آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید۔ میں نے کہا میں سوچوں گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالتی، اس کے اپنے سراپے پر پھسلتی پرشوق جسموں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی اٹھی تھی۔ شاہزادے نے بیچارگی سے کان کی لو مس لی۔ چلو معاف نہ کرنا جب تک دل کرے، مگر پیار کرنے کا حق تو دو۔ بے باک نظریں اسے چھوئی ہوئی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے خفیف سا گھورا۔ کچھ دیر پہلے تک تو جناب کی بیگانگی کی انتہا تھی، اب شناسائیوں کی نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاری میں تھے۔ دل کی بے ربط ہوئی دھڑکن سے گھبرا کر وہ آگے بڑھی۔ شاہزادہ پرسکون سے ٹانگیں نیچے کیے ہی بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کہاں چلی؟ جواب تو دیتی جاؤ۔ گردن موڑ کر اس کی نظروں کے حساب میں رکھا تھا جو وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ آپ کی کل کے آفس کے لیے کپڑے نکالنے لگی ہوں، بنا مڑے جواب دیا۔ اگلا سوال جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی تھی۔ چہرے پر گھلے گلال نے ایک اور ہی طرح کے کوس و قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پر میرا تو کل آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں آفس سے کچھ چھٹیاں لے لوں۔ ہنی مون بھی تو ڈیو ہے ابھی، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کروٹ لے کر کوہنی کے بل لیٹتا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا دوستانہ انداز میں بے تکلفی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی آپ کے ساتھ۔ اتنے عرصے بعد سب کے دلوں کی قدورتیں ختم ہوئی ہیں، یہاں رہ کر زیادہ مزہ آئے گا نا کہ کہیں جا کر آپ کے ساتھ بور ہونا ہے میں نے۔ بے مقصد کپڑے الٹ پلٹ کرتی وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی، اسے چڑھانے کی غرض سے کہہ رہی تھی اور وہ اس کی جھجک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بے وجہ کی یہ بحث اسے مزہ دے رہی تھی۔ خود سے ہی اندازے تو مت لگاؤ، بور تو بالکل نہیں کروں گا۔ ہاں، آزمائش شرط ہے۔ اچھا پاس تو آؤ، اتنے دور سے شاید تمہیں میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی، معنی خیزی سے کہتا وہ چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ لیے ہاتھ آگے کیے اسے پاس آنے کی صدا کر رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کرتے ہانیہ کی پلکیں ان گلنار آرزوں پر لرزتی تھی۔ شرمگی سے مسکان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھی جو منتظر تھا۔ ہر بڑھتا قدم ان کے درمیان موجود دوری کی مات دے رہا تھا۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی تو ناشکری کی مرتکب وہ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر ہی صحیح محبت اپنے آپ منوانے میں فتیاب ہو گئی تھی۔ ہانیہ پر شکر ربی واجب تھا تو شاہزادے نے بھی ایک عرصہ تپتی دھوپ کو سفر طے کرتا بہاروں کو پا لیا تھا۔ آگے کا سفر خوبصورت تھا۔ ختم شد۔